حضرت انسان گوشت پوست کی ایک حیرت انگیز مشین ہے۔ اسے کلی طور پر سمجھنے کا دعویٰ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ مجموعہ ازدار ہے، اپنے اندر شر اور خیر کی خصوصیات یہ یک وقت رکھتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، فتنے جگانا اس کے خمیر میں شامل ہے۔ یہ بھی چند ایسے ہی کرداروں کی رویداد ہے جو فتنہ گری میں اپنی اپنی جگہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور ان سب کا سابقہ تھا ہمارے ہر دل عزیز فرض شناس پولیس آفیسر ملک صفدر حیات سے۔ ایک ریٹائرڈ ٹی ایس پی کے پیشہ ورانہ زندگی کے روز و شب، فتنہ پروری کی حامل ایک معمہ تحریر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آپ سب کے لائک، کمنٹ اور حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل پر اور بھی ناولز ریکارڈڈ پڑے ہیں، وہ بھی لازمی سے سنیے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ وہ عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ 2-4 روز کی بات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی۔ چند روز کی تلخی کو وہ کسی کڑوی کسیلی دوا کے گھونٹ سمجھ کر حلق سے اتار لیتا، مگر اس کا مسئلہ ایک مستقل درد سر کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا درد سر جس کا علاج اسے دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور اس درد لادوا کی وجہ اس کی بیوی تھی، حسین و جمیل 18 سالہ لاڈو۔ لاڈو سے اس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ منظور احمد عرف جھورا کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی، اور وہ صورت شکل کا بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں لاڈو کہیں کم عمر اور حسن و جمال کا شاہکار تھی۔ عمروں کے تفاوت نے ان کی جوڑی کو مزے کا خیز بنا دیا تھا۔ جھورا اپنی وضاحت سے ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان دونوں پر پہلوے حور میں لنگور خدا کی قدرت والا محاورہ 16 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ یہی منظور احمد عرف جھورا اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں تھانے میں داخل ہوا تھا تو جھورا برآمدے میں ایک چوبی بینچ پر مجھے دکھائی دیا تھا۔ میں نے اسے کوئی فریادی سمجھ کر اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ وہ واقعی میرے پاس ایک فریاد لے کر آیا تھا، تاہم اس کی فریاد بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ میں نے رسمی لیکس لیک کے بعد اس سے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑا۔ اس نے دکھی لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں ایک عجیب و غریب مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کس قسم کی مشکل چاچا جھورا؟ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ ابتدائی سلام دعا میں مجھے اس کا نام معلوم ہو چکا تھا۔ میں یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ گاؤں گاؤں گھوم پھر کر کپڑا فروخت کرتا تھا۔ عام طور پر وہ چاچا جھورا کے نام سے مشہور تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، اس مشکل کا نام ہے تافو۔ یہ تافو کون ہے چاچا؟ اس کا اصل نام تو الطاف ہے، چاچا جھورا نفرت امیز انداز میں بولا، مگر سب اسے تافو تافو کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں برجستہ کہا، جیسے تمہیں لوگ جھورا کہتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، جناب یہ تافو بہت ہی خبیث انسان ہے، اس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ کیوں؟ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر تافو کا نام لکھتے ہوئے جھورا سے پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب یہ شیطان کا بچہ میری بیوی کو چھیڑتا ہے، اس پر نازیبا جملے کستا ہے اور نہایت ہی گھٹیا قسم کے اشارے بھی کرتا ہے۔ اس موقع پر میرے استفسار کے جواب میں منظور احمد نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی لاڈو کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جھورا کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی کے ایسے شوہر کو کس قسم کی مشکل کا سامنا ہوگا۔ میں نے جھورا سے پوچھا، جھورا چاچا، کیا تم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر تافو چاہتا کیا ہے؟ وہ ایک آوارہ اور بدمعاش شخص ہے جناب، جھورا نے قدرے تیز آواز میں بتایا۔ آپ سمجھدار ہیں، خود اندازہ لگا لیں۔ میں اندازہ تو بخوبی لگا چکا تھا، تاہم جھورا کی تسلی تشفی کی خاطر میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے چاچا، میں نے تمہاری شکایت نوٹ کر لی ہے، میں آج ہی کسی وقت تافو کو تھانے بلا کر اس کے کان کھینچتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، آئندہ وہ تمہاری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا، پھر پوچھا، چاچا جاتے جاتے تافو کے بارے میں تو کچھ بتاتے جاؤ، اس نامراد کا حدود اربا کیا ہے؟ جی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھا۔ آپ نے تافو کا کیا پوچھا ہے؟ غالباً نہیں بلکہ یقیناً وہ حدود اربا کے الفاظ پر الجھ گیا تھا۔
میں نے آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، چاچا جھورا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ تافو کا پتہ ٹھکانہ کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اسی قصبے میں رہتا ہے جناب، میرے گھر سے 2 گلیاں آگے، جھورا نے بتایا۔ وہ سبزی منڈی میں اس کی چارے کی دکان ہے، جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ دکانداری کے علاوہ وہ بدماشی اور غنڈہ گردی کرتا ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو وہ دکانداری کی آڑ میں بدماشی ہی کرتا ہے۔ بڑا اوباش اور آوارہ شخص ہے جناب، میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تافو کا اتنا تعارف ہی کافی ہے، باقی تفصیلات میں اسی کی زبانی سنوں گا۔ تم اطمینان رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوبارہ کب حاضر ہوں جناب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، پہلے مجھے تافو سے بات کر لینے دو چاچا، اس سے گفتگو کے نتیجے میں جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کی روشنی ہی میں آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسے تم 2-4 روز بعد تھانے کا چکر لگا لینا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ 60 سالہ چاچا جھورا اپنی نوجوان بیوی کی وجہ سے جس مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا اس کا مجھے بخوبی احساس ہو چکا تھا۔ جب کوئی مرد بڑھاپے میں کسی نوعمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے اندرون خانہ اور بیرون خانہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جھورا نے اپنے بیرون خانہ مسئلے کی شکایت تو درج کرا دی تھی، تاہم اندرون خانہ مسئلے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ جھورا کی صحت اور دیگر معاملات کے پیش نظر مجھے دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ اس روز تھانے میں میری مصروفیات عروج پر رہیں۔ انتہائی فوری نوعیت کے کچھ معاملات نپٹانے میں پورا دن نکل گیا۔ رات کو جب میں تھانے سے ملحقہ اپنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا تو بستر پر لیٹے لیٹے میرا خیال جھورا کی طرف چلا گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ اس روز میں تافو کو تھانے بلوا کر پوچھ گچھ نہیں کر سکا تھا۔ سونے سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ روز تھانے پہنچتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ جھورا جس قسم کی پریشان کن صورتحال سے دوچار تھا وہ تشویشناک ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ دوسرے روز میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ایسائی باقر علی کو اپنے پاس بلوا لیا۔ باقر علی اس تھانے کا سب سے قابل اعتماد اہلکار تھا۔ میں 8 ماہ پہلے اس تھانے میں تعینات ہوا تھا، لہٰذا اس قصبے کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں جانتا تھا جتنا کہ باقر علی۔ باقر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ باقر علی نے میرے کمرے میں پہنچتے ہی مجھے سیلیوٹ کیا، پھر مدبانہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ کوئی حکم؟ بیٹھ جاؤ باقر علی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، حکم بھی بتاتا ہوں۔ تھانے کا دیگر عملہ مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتا تھا سوائے باقر علی کے۔ باقر علی نے اول روز ہی سے مجھے ملک صاحب کہنا شروع کر دیا تھا اور میں نے اس طرز تحاتب پر کبھی برا نہیں منایا تھا۔ باقر کے انداز سے ایک قسم کی اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک خوش اخلاق اور تعاون کرنے والا پولیس اہلکار تھا۔ میری اس سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ یہ ایسے ہی کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، باقر علی، تم تو اسی قصبے کے رہنے والے ہو، اس لیے یہاں کے خاص لوگوں سے تم واقف ہو گے؟ جی ہاں ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا، میں ہر خاص و عام سے واقف ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، کیا کوئی خاص بات ہے جناب؟ میں نے کہا، باقر علی، بات تو عام سی ہے، لیکن اگر اس مسئلے کا سدباب نہ کیا گیا تو آگے چل کر یہی عام بات خاص ہو جائے گی۔ ایسی کون سی بات ہے جناب؟ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، یہاں کی سبزی منڈی میں چارہ فروش کی ایک دکان ہے، مجھے اس چارہ فروش کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ ملک صاحب، سبزی منڈی میں 3-4 چارہ فروش ہیں، یہ ایسا ہی نے بتایا۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا، میں چارہ فروش الطاف عرف تافو کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دکان پر خشک اور ہرا دونوں قسم کا مویشیوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ تافو، یہ ایسائی نے زیر لب دہرایا۔ ویسے اسے تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب، آپ کو اس سے متعلق کس قسم کی معلومات چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تافو دکانداری کے علاوہ بدماشی وغیرہ بھی کرتا ہے۔ وہ ہے تو کچھ اسی قسم کا بندہ ملک صاحب، یہ ایسائی نے بتایا۔ پھر پوچھا، کیا کوئی اہم واقعہ ہو گیا جناب؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں باقر علی کو چاچا جھورا کی شکایت کے بارے میں بتایا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے اپنی معلومات کا دریا بہا دیا۔ وہ نہ صرف تافو سے واقف تھا بلکہ جھورا اور اس کی نوجوان بیوی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ اے ایس آئی کے مطابق تافو کوئی سند یافتہ بدماش نہیں تھا، بس چھوٹی موٹی غنڈہ گردی کر لیتا تھا۔ امن پسند اور شریف النفس افراد اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے عمومی رویے کو وہ ان کی بزدلی سمجھا۔ اس طرح تافو کی ہلکی پھلکی بدماشی چمکنے لگی تھی۔ اے ایس آئی باقر علی نے بتایا کہ منظور احمد عرف جھورا کو موجودہ محلے میں آئے کم و بیش 4 ماہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے یعنی لاڈو سے شادی کے بعد وہ کئی محلے بدل چکا تھا اور نقل مکانی کی وجہ اس کی بیوی لاڈو ہی تھی۔ ہر جگہ لگ بھگ ایک جیسے حالات پیدا ہو جاتے تھے۔ بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی پر کوئی من چلا ٹرائی مارنے کی کوشش کرتا تھا
اور بادل نخستہ چورا محلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ معاشرتی رویے کو نہیں بدل سکتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کا پاسنگ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال مزے کا حیض ہونے کے ساتھ ساتھ طالع ازما افراد کو دعوت کوشش بھی دیتی تھی۔ باقر علی ایک آدھ مرتبہ لاڈو کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بلا شبہ لاڈو لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ لاڈو چورا جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، باقر علی تم تو ان کرداروں کے بارے میں میری توقع سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ تم ہی جاؤ اور تافو کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں ذرا اس کی مزاج پرسی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب، وہ پورے احترام کے ساتھ بولا، مگر میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں تافو سے باز پرس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آپ کی سرزنش کے بعد تافو راہ راست پر آ بھی کیا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی دوسرا یہی کہانی دہرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ملک صاحب، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باقر علی، فی الحال ہمارے پاس تافو کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے، اس لیے تافو کو یہاں بلا کر سمجھانا بجھانا ہمارا فرض بنتا ہے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ یہ ایسائی نے مؤدبانہ انداز میں کہا، ملک صاحب میں ابھی جا کر اسے اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، اللہ کرے تافو کی سمجھ میں آپ کی بات آ جائے، ورنہ جھورا کو ایک مرتبہ پھر وہی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا جھورا کو؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ تبدیلی محلہ، یہ ایسائی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ایسا کب تک کرتا رہے گا؟ میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ باقر علی نے کہا، جب تک ایک نوجوان بیوی کا ساتھ ہے۔ عمروں اور صحت کا یہ تفاوت ریل کی پٹریوں کے مانند ہے جو ساتھ ساتھ رہتی ہیں مگر کبھی ایک نہیں ہو پاتی، جیسے دریا کے دو کنارے۔ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی جھورا لاڈو کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر یقیناً چمگوئیاں ہی کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑائیں گے اور کچھ رنگین و سنگین مزاج افراد لاڈو کو حسین اور آسان شکار سمجھ کر اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ تمہاری باتوں میں وزن ہے باقر علی، میں نے کہا، اس لیے کہ یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ انسان اپنے احمقانہ فیصلوں اور بے وقوفانہ حرکتوں سے خود کو تماشا بناتا ہے، جیسا کہ جھورا بنا رہا ہے۔ باقر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب میں سبزی منڈی کی طرف جا رہا ہوں تافو کو لینے کے لیے۔ میں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سبزی منڈی ہمارے تھانے سے تقریباً 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ ایسائی سرکاری بائیسیکل پر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں محکمہ پولیس کو وہ آسانیاں سہولتیں مہیا نہیں تھیں جو آج کل میسر ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بس یا ٹرین پر سفر کرتے تھے، ورنہ اندرون شہر اور گاؤں قصبات وغیرہ کے درمیان آمد و رفت کے لیے تانگا یا گھوڑے یا بائیسیکل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل تو اس محکمے کے خوب ٹھاٹ باٹ ہے۔ موبائل گاڑیاں، جدید اسلحہ اور ٹرانسمیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کے حساس آلات انہیں مہیا کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وقت کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد ایسائی باقر علی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ الطاف عرف تافو اس کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا تھا۔ تافو کو ایک طرف کھڑا کر کے باقر علی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بغور تافو کا جائزہ لیا۔ آوارگی اس کے حلیے ہی سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے بدمعاش مارکا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور قمیض کا گریبان پورا کھلا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے قریب لگایا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، تافو جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے ایسائی کی جانب استفساریہ نظر سے دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس بلاوے کی غرض و غایت تافو کو نہیں بتائی گئی تھی۔ میں نے تافو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں بہت گرمی لگ رہی ہے؟ وہ میرے سوال میں پنہاں طنز کو سمجھ گیا۔ اس کے ہاتھ فوراً اپنے گریبان پر چلے گئے اور بڑی سرعت سے قمیض کے سامنے والے بٹن بند کرنے لگا۔ اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ خفت تمیز لہجے میں بولا، بس جناب کچھ عادت سی ہو گئی ہے، ورنہ موسم تو خاصا خوشگوار ہے، گرمی والی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے سوالوں کے مناسب اور درست جواب نہ دیے تو سمجھ لو پھر نہ تو موسم خوشگوار رہے گا اور نہ ہی تمہاری عادت باقی رہے گی۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تافو تمہاری عادتیں خاصی بگڑتی جا رہی ہیں۔ تم مجھے جانتے نہیں، میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں چلے گی جس سے مہلوک خدا کو تکلیف پہنچے۔ جناب میں تو بہت پیپا بندہ ہوں، وہ عاجزی سے بولا۔ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے تھانے بلا لیا؟ تمہارے خلاف جھورا چاچا نے شکایت درج کروائی ہے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جھورا کے ذکر پر وہ جز بز ہوا
جھورا کے ذکر پر وہ جس بس ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب میں نے جھورا کو کبھی تنگ نہیں کیا، اسے مجھ سے کیا شکایت ہے؟ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، اوئے کھوتے دے پتر، تم نے کبھی جھورا کو تو تنگ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کی بیوی کو تو تنگ کرتے رہتے ہو نا۔ لاڈو کو تنگ کرنا جھورا کو تنگ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ لاڈو کے حوالے سے وہ کھسیانہ ہو گیا، مگر اس کی ڈھٹائی برقرار رہی۔ سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے لاڈو کو کیا تنگ کیا ہے؟ میں نے انگشتے شہادت سے اس کے سینے کی جانب اشارہ کیا۔ تم اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ان شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہو، جھورا کی بیوی کو میلی نظر اور پھیلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، فحش اور نازیبا اشارے کرتے ہو۔ تم لاڈو کو، کیا تمہارے اندر شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ مسکین لہجے میں بولا، میں تو شریف انسان ہوں جناب، شاید جھورا کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جھورا کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تافو، میں نے سرزنش آمیز انداز میں کہا، بلکہ اس نے تمہاری بیہودہ حرکتوں کی شکایت کی ہے۔ وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، جناب ایسے کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے، میں تو سارا دن اپنی دکان پر۔ یہ اس طرح نہیں مانے گا ملک صاحب، ASI نے تافو کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، اسے کچھ دیر کے لیے حوالات کی ہوا اور ٹرائل روم کا کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کتنا سیدھا اور بھولا ہے۔ ہاں بھائی تافو، میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا، کچھ کھانا پینا ہے یا تم بھوکے پیٹ ہی زبان کھول دو گے؟ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا، اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ حوالات میں نہ جانا چاہتا ہو۔ ASI کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے آنے سے پہلے، یعنی اس تھانے میں میری تقرری سے قبل 2-3 دفعہ تافو چھوٹے موٹے معاملات میں تھانے آ چکا تھا، اور ایک آدھ مرتبہ تو اسے چند ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی۔ جناب، تافو نے میری جانب دیکھتے ہوئے فدبیانہ لہجے میں کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جھورا یا اس کی بیوی لاڈو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ باقی رلی، میں نے ASI کو مخاطب کیا، اسے اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤ۔ تافو نے خوفزدہ نظر سے پہلے ASI کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں نے خوخار لہجے میں کہا، جھورا نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ واقعی جھورا نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق جب اس نے تافو کو اوچھی اور عامیانہ حرکات سے منع کیا تو تافو نے اسے دھمکی امیز لہجے میں کہا تھا، بوڑھے طوطے، اگر تم نے زیادہ ٹیں ٹیں کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ میں نے اسے دھمکی وغیرہ تو نہیں دی تھانے دار صاحب، تافو نے عام سے لہجے میں کہا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے مجھ پر شک نہ کرے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی ورنہ تم اس کی گردن دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو گے؟ وہ کچھ نہیں بولا، متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں باقر علی کرسی چھوڑ چکا تھا، اور اپنی مدد کے لیے اس نے برآمدے میں موجود کانسٹیبل کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ وہ تافو کو کالر سے دبوچتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چلو 30 مارہان کی اولاد، آگے لگ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تافو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کانسٹیبل طفیل احمد نے تافو کو بازو سے تھام کر باہر کی جانب کھینچا۔ تافو نے امداد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے ASI کو مخصوص اشارہ کیا، وہ میرے اشارے کا مطلب سمجھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے ASI باقر علی کانسٹیبل طفیل احمد کے ساتھ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اب میرے اور تافو کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ملزم اگر تعاون کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ زور زبردستی کی بجائے پیار محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے تافو کو اپنے پاس تنہائی میں روک لیا تھا۔ ہاں بھائی تافو، چارہ فروش، میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بتاؤ تم کون سا سچ بولنے والے ہو؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، انداز ایسا تھا جیسے اپنے ذہن میں خیالات کو مجتمع کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ جھورا کی بیوی لاڈو کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے لاڈو کی اچھائی برائی نہیں پوچھی، سرکاری سانٹ۔ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، تم اپنے کرتوتوں کی تفصیل بتاؤ۔ تافو خاصا ہٹا کٹا شخص تھا، اس کا ڈیل ڈول دیکھتے ہوئے ذہن میں تندرست اور توانا سانٹ کا تصور ابھرتا تھا۔ ایسے موٹی کھال کے گراں ڈیل افراد آسانی سے زبان نہیں کھولتے، ان سے کچھ اگلوانے کے لیے نفسیاتی حربے آزمانا پڑتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جھورا کی بیوی کوئی شریف عورت نہیں ہے۔ میں نے اس کا موقف سننے کا فیصلہ کر لیا اور کہا، پھر کیا ہوا؟ کچھ آگے بھی تو بتاؤ۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جناب والا کہ لاڈو جھورا کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں نے اکثر اسے گھر کے دروازے میں کھڑے دیکھا ہے، وہ ہر آتے جاتے سے آنکھ مٹکا کرنے کی عادی لگتی ہے۔ جھورا تو پورا دن اپنی بائیسیکل پر کپڑے کے تھان لادے گاؤں گاؤں پھیری لگاتا پھرتا ہے۔ اسے کیا پتا لاڈو دن بھر میں اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ وہ تو رات گئے گھر واپس لوٹتا ہے اور صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں جھورا کو بڈھے بارے اس تتلی سے شادی کی کیا سوچی تھی۔ بندہ اپنی صحت اور عمر تو دیکھ لے، یہ تو وہی بات ہوئی نا، بوڑھا گھوڑا لال لگام۔ تافو نے محاورے میں گھوڑی کی جگہ گھوڑا فٹ کر دیا تھا۔
میں نے اس پر بات کرنے کی بجائے اصل موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ لاڈو جھورا کے قابو میں ہے یا نہیں تمہیں اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ لاڈو کے حوالے سے میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ تافو کو سرزنش کرنے کے بعد روانہ کر دوں گا۔ اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے تھانے میں بند کیا جاتا۔ اگر وہ باتوں سے راہ راست پر آ جاتا تو لاتوں کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ایک بات ہے، تافو کی کچھ باتوں سے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان میں سر فہرست یہی بات تھی کہ شوہر 60 سالہ اور بیوی 18 سالہ۔ ایسے مذکہ خیز جوڑے عموماً معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس پر ترا یہ کہ جھورا کپڑے کی فروخت کے سلسلے میں پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ نوجوان اور طرح دار بیوی کا گھر میں تنہا انواع و اقسام کی کہانیوں کو جنم دینے کا سبب بن سکتا تھا۔ تافو نے نہایت ہی عاجزانہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ کا حکم ہے تو میں اب لاڈو کی گلی میں بھی نہیں بھٹکوں گا۔ وہ جب باہر آنے جانے والے پر توجہ دے رہی تھی تو میں نے بھی کوشش میں کوئی حرج نہ سمجھا، مگر پتہ نہیں اس کو مجھ میں ایسی کیا خرابی نظر آئی کہ سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ ایسا ایسا کھل رہا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور لاڈو کی اس ناگواری پر تم نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا؟ تم اس کے شوہر کے سامنے اونچی حرکتیں کرتے رہے اور نازیبا الفاظ اس کی طرف اچھالتے رہے، گویا اپنی ناکامیابی اور ناقدری کا ماتم کرتے رہے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، لاڈو جہاں بھی رہے گی نئے سے نیا چاند چڑھاتی رہے گی۔ جن عورتوں کے قسم بیلے ہوتے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ چاند چڑھاتی یا سورج، تمہیں اس کا ٹھیکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے معاملات دیکھنا اس کے شوہر جھورا کا کام ہے، وہی اس کی حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہے۔ وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ لفظ بیچارہ پر تافو نے اتنا زور دیا تھا جیسے افسوس کی آخری حد کو چھو رہا ہو۔ جھورا جیسے شوہر تو گھر اور محلے بدلتے رہتے ہیں یا پھر تھانے وغیرہ میں رپورٹیں درج کرواتے پھرتے ہیں۔ شوہر اگر مضبوط اور مستحکم ہو تو بیوی کی کیا مجال ہے کہ جو وہ… میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا جملہ کاٹ دیا۔ لاڈو کے حوالے سے تافو کی ہانسی دل آزاری ہوئی تھی جو وہ بار بار اس کے خلاف زہر اگلنے لگتا تھا۔ اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے جھورا کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا ہے۔ میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے جناب؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جھورا اپنی بیوی کی وجہ سے کئی محلے بدل چکا ہے۔ وہ فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، ساری خبریں رکھنا پڑتی ہیں جناب۔ میری معلومات کے مطابق شادی کے بعد جھورا اب تک 4 محلے بدل چکا ہے۔ یہ ایسے ہی باقر علی نے بھی مجھے کچھ اسی نوعیت کی معلومات فراہم کی تھی۔ میں نے تافو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے تافو کہ تم میری ہدایت پر سختی سے عمل کرو گے۔ جی تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں نے کہا، تم ہر ممکن طور پر جھورا اور لاڈو سے دور رہنے کی کوشش کرو گے۔ آئندہ اس سلسلے میں مجھ تک تمہاری کوئی شکایت نہیں پہنچنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا سرکار۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر وہ جو دوسرے لوگ لاڈو کے چکر میں ہیں، کیا آپ ان پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے؟ تم دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے معمولات پر دھیان دو تو اچھا ہے۔ میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، باقی سب میں خود نپٹ لوں گا۔ وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا خیال ہے اگر آپ جھورا اس کی بیوی سے نپٹ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بیماری کی وجہ موجود رہے گی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات معقول اور مفید تھی، اس لیے میں نے اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں بھی ضرور کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ واقعی میرا ایسا ارادہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد تافو تھانے سے رخصت ہو گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ جھورا نے جو شکایت میرے پاس درج کرائی تھی، میں نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا تھا، گویا میں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ تاہم میں تھانے دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی تھا۔ میرے اندر بھی تجسس کا مادہ بدرجہ ادم موجود تھا۔ میرا ذہن ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ آخر لاڈو نے کیا دیکھ کر جھورا سے شادی کی تھی، اور جھورا نے جب بڑھاپے کے عالم میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر ہی لی تھی تو آئندہ کے لیے اس نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا اسے اس تلخ حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ آگے چل کر کس قسم کے حالات و واقعات پیش آ سکتے تھے؟ میں نے اس گتھی کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آئندہ ملاقات میں جھورا کو اس حوالے سے ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ 2-4 دنوں میں مجھ سے ملنے آئے گا، تاہم وہ لگ بھگ 1 ماہ کے بعد میرے پاس آیا۔ میں اس وقت تقریباً فارغ تھا، اس لیے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا اور اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ وہ ملول لہجے میں بولا، جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ کی کوشش سے تافو نے لاڈو کو پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر آج ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ بولا، اب تک تو تافو آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا، لیکن آج اس نے دھمکی دی ہے کہ میں تھانے میں اس کی شکایت کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ اس بات کے لیے مجھ سے بھیانک انتقام لے گا۔ میں جھورا کی بات سن کر چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا، وہ اس نے کس قسم کے بھیانک انتقام کی دھمکی دی ہے؟ در حقیقت مجھے اس وقت تافو پر شدید غصہ آ رہا تھا، گویا
اس نے مجھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جھورا کی بات مصدقہ نکلی تو میں تافو کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ جھورا نے گلوگیر آواز میں بتایا، تافو نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت لاڈو کو اغوا کر لے گا اور اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد قتل کر کے لاش کو نہر میں بہا دے گا۔ تافو نے تمہیں یہ دھمکی کب دی تھی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ اور کس وقت؟ یہ آج صبح کی بات ہے، جھورا نے بتایا۔ کیا آج تم کپڑا بیچنے کے لیے نہیں گئے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ تم تو گھر سے صبح کے نکلے رات کے واپس آتے ہو نا؟ جی ہاں، میرا معمول تو یہی ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مگر آج مجھے بخار آ گیا تھا، اس لیے میں رزق روزگار کے سلسلے میں گھر سے نہیں نکلا۔ اب ذرا طبیعت سنبھلی ہے تو آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تافو نے تم سے کس جگہ بات کی تھی؟ تم تو آج گھر ہی سے نہیں نکلے، کیا وہ تمہارے گھر آیا تھا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، تافو نہ تو میرے گھر آیا تھا نہ ہی اس نے براہ راست یہ بات مجھ سے کہی تھی۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، مجھے یہ بات لاڈو سے معلوم ہوئی تھی۔ وہ لاڈو سے کب اور کہاں ملا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آج مجھے بخار ہو گیا تھا۔ لاڈو میرے لیے بخار کی دوا لانے حکیم جی کی دکان پر گئی تھی۔ راستے میں تافو سے ٹکراؤ ہو گیا اور اسی وقت تافو نے لاڈو کو یہ دھمکی دی تھی۔ تو گویا تم تک یہ دھمکی تمہاری بیوی لاڈو کے توسط سے پہنچی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تمہیں اپنی بیوی پر کس حد تک یقین ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جھورا چاچا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی تافو نے لاڈو سے اس قسم کی کوئی بات کی ہوگی؟ مجھے پورا یقین ہے جناب، وہ وثوق سے بولا۔ اگر تافو نے یہ خطرناک دھمکی نہ دی ہوتی تو لاڈو کو اس قسم کی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ مجھ سے خواہاں جھوٹ کیوں بولتی؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لاڈو کو تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، جھورا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوڑ اب 10 سوال پوچھیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے تم پہلے بھی اس سلسلے میں کئی محلے بدل چکے ہو۔ کس سلسلے میں جناب؟ وہ ہنوکوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، لاڈو کے سلسلے میں چچا جھورا۔ وہ چھینپ کیا، پھر ندامت امیز انداز میں بولا، اب کیا کروں تھانے دار صاحب، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی لفنگا لاڈو کے پیچھے لگ جاتا ہے، میں کہاں تک اسے چھپاتا پھروں؟ میں جھورا کی پریشانی کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اچانک اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور وہ اپنا درد اگلنے لگا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس موقع پر اگر میں نے ہمدردی اور محبت سے اسے کریدا تو بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ گویا لوہا گرم ہو چکا تھا، اب ایک مناسب سی چوٹ لگانے کی ضرورت تھی۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، چاچا جھورا، تمہیں یہ بڈھے بارے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کرنے کی کیا سوچی تھی؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری شادی کو 1.5 سال ہی گزرا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہماری شادی کو 1 سال اور 7 ماہ ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ اور یہ جو آپ نے بڈھے بارے کی بات کی ہے جناب، تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ آپ نے ساٹھا پاٹا کی مثال تو سنی ہوگی۔ میں نے وہ مثال سن رکھی تھی، لیکن میرے سامنے بیٹھا ہوا منظور احمد عرف جھورا ساٹھا پاٹا کے معیار پر پورا اترتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کھنڈر کو دیکھ کر یہ تو اندازہ ہوتا تھا کہ کبھی عمارت شاندار رہی ہوگی، مگر اب وہ عمارت نابود ہو چکی تھی اور جہاں تک نگاہ جاتی تھی کھنڈر کی ویرانی اور سنسانی ہی نظر آتی تھی۔ میں نے کرید جاری رکھی، جھورا چاچا، کیا لاڈو تمہاری پہلی بیوی ہے؟ پہلی ہی سمجھے جناب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ پہلی ہی سمجھے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھانے دار صاحب کہ میں نے جوانی میں بھی ایک شادی کی تھی، لیکن وہ عورت زیادہ دیر زندہ نہیں رہی تھی۔ اس شادی کے سلسلے میں میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ ایک بیمار لڑکی کو میرے پلے باندھ دیا گیا تھا، مجھے اس کی بیماری سے بے خبر رکھا گیا۔ وہ عورت کسی خطرناک اور موذی مرض میں مبتلا تھی۔ میرے گھر آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ جتنے دن میرے گھر میں رہی، میں اس کے علاج معالجے ہی میں الجھا رہا۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہی وجہ ہے کہ میں لاڈو سے شادی کو اپنی پہلی شادی کہتا ہوں۔ کلثوم سے میری شادی ہوئی نہ ہوئی ایک برابر تھی۔ کلثوم تمہاری پہلی بیوی کا نام تھا نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، تم اپنے تئیں چاہے کچھ بھی سمجھتے رہو چاچا جھورا، مگر حقیقت نہیں بدل سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ تم نے پہلی شادی کلثوم سے کی تھی۔ اس نے تصدیق، تردید یا تائید میں کچھ نہ کہا اور خاموش نظر سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے زاویہ سوالات تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، چاچا جھورا، کلثوم سے شادی کے وقت تمہاری عمر کیا رہی ہوگی؟ اس وقت میں بھرپور جوان تھا جناب۔ میں نے عمر پوچھی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لگ بھگ 20 سال، اور اس وقت تو تم کم و بیش 60 سال کے ہو۔ بالکل جناب، وہ تیاکن سے بولا۔
میں نے پوچھا گویا عرصہ 40 سال تک تم نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے کہ تمہارا بیوی کا ساتھ نہیں رہا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ کلثوم کی وجہ سے میں کافی مشکلات سے دوچار رہا تھا، شاید اس لیے دوبارہ شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اس پہلو پر بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ ممکن ہے اس سلسلے میں خود وہ قصوروار ہو۔ میں نے اس کے نازک معاملے کا احساس کرتے ہوئے بہت ہی محتاط الفاظ میں پوچھا، چاچا جھورا، تمہارے بیان کے مطابق لگ بھگ 40 سال تک تم نے بیوی کے بغیر زندگی گزاری ہے، پھر اچانک تمہیں شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بس جی ایک اتفاق نے لاڈو کو میری بیوی بنا دیا تھا، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ کیسا اتفاق چاچا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس سلسلے میں شروع ہی سے متجسس تھا۔ ایک اہمی سی شکل و صورت کا بوڑھا جب کسی حسین و چنچل قسم کی نوجوان لڑکی سے شادی رچاتا ہے تو اس شادی کی طے میں کوئی نہ کوئی پراسرار کہانی ضرور پنہاں ہوتی ہے۔ جھورا کے بارے میں ابھی تک وہ کہانی منظر عام پر نہیں آئی تھی، مگر اب اس کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں جھورا نے بتایا، جناب آپ تو اپنے ہی بندے ہیں، آپ جب میری ہمدردی میں سوچ رہے ہیں تو مجھ پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اپنے اور لاڈو کے بارے میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس موقع پر میں نے خود پر اس کا اعتماد مضبوط کرنے کی خاطر کہا، چاچا جھورا، تم بے دھڑک مجھے ساری بات بتا دو، فکر نہ کرو، ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کسی تیسرے شخص کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دکھائی دی۔ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں گاؤں گاؤں گھوم پھر کر کپڑا بیچتا ہوں۔ پورا دن میں اپنی بائیسیکل پر کپڑوں کے تھان لادے گردش میں رہتا ہوں۔ میرا سارا دن سفر میں گزرتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کو رکا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تو جناب بات یہ ہے کہ میرا کاروبار زیادہ تر ادھار پر چلتا ہے۔ لوگ 1 سال کے وعدے پر مجھ سے کپڑا خریدتے ہیں، کچھ لوگ ادائیگی کے لیے اسے کم یا زیادہ عرصہ بھی لگا دیتے ہیں۔ دراصل اس طریقے سے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ گاہک بغیر رقم ادا کیے مجھ سے کپڑا خرید لیتے ہیں اور پھر آسان قسطوں میں تھوڑی تھوڑی رقم مجھے واپس کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے گاہکوں کو جو سہولت دے رکھی ہے اس کے بدلے میں بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ کاروبار اور دکانداری میں یہ سب تو ہوتا ہے نا جناب۔ میں نے پوچھا، تم اپنے گاہکوں سے کس قسم کا فائدہ اٹھاتے ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب اب آپ سے کیا پرتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، سچی بات یہ ہے کہ ادھار والے گاہکوں کو میں دگنی قیمت پر کپڑا فروخت کرتا ہوں۔ جو کپڑا 3 روپے گز ہوتا ہے وہ میں 6 روپے گز فروخت کرتا ہوں۔ اس طریقے سے مجھے زیادہ آمدنی ہوتی ہے اور گاہک کو ادائیگی کی سہولت میسر آ جاتی ہے۔ وہ کبھی روپیہ کبھی 8 آنے کے حساب سے رقم مجھے لوٹاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں چاچا، کاروبار میں سب چلتا ہے۔ تمہارے طریقہ کار سے اگر تمہارا گاہک مطمئن ہے تو پھر اس میں قابل اعتراض بات کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرے تائیدی تبصرے سے خوش ہو گیا۔ واضح رہے کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے وہ بہت اچھا اور سستا دور ہوا کرتا تھا۔ آج کل کی طرح مہنگائی نے آسمان کو نہیں چھوا تھا۔ اشیائی ضرورت ہر شخص کی دسترس میں تھی۔ ایک غریب سے غریب آدمی کو بھی سہولیات زندگی کی چیزیں آسانی سے دستیاب ہو جاتی تھی۔ 3 روپے گز والے کپڑے کو آپ کوئی معمولی قسم کا کپڑا تصور نہ کریں، یہی کپڑا آج کل لگ بھگ 100 روپے میٹر فروخت ہو رہا ہے۔ چاچا جھورا نے کپڑا بیچنے کا جو طریقہ وضع کیا تھا وہ آج کل بھی رائج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ضرورت کی ہر چیز آسان ماہانہ اقساط پر مل جاتی ہے، مگر اس کے لیے اس چیز کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ رقم ادا کرنا پڑتی ہے۔ چاچا جھورا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں دیگر گاؤں کی طرح شاہ پور میں بھی کپڑا بیچنے جاتا تھا۔ شاہ پور کا وسنیک خیر دین میرا مستقل گاہک تھا اور اس کی طرف کافی رقم بھی جمع ہو چکی تھی۔ میرے بار بار کے تقاضے پر ایک دن اس نے مجھے ایک پیشکش کی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیسی پیشکش چاچا جھورا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، خیر دین کی طرف میرے 200 روپے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں 300 روپے مزید اسے دے دوں تو وہ اپنی بیٹی لاڈو کی شادی مجھ سے کر دے گا۔ یہ شادی تھی یا خرید و فروخت؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس طرح تو خیر دین اپنی بیٹی کو 500 روپے میں بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی بات تو کچھ ویسی قسم کی تھی، مگر اس میں خیر دین کی بھی ایک مجبوری تھی۔ کیا لاڈو اس کی سوتیلی بیٹی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لاڈو خیر دین کی سگی اکلوتی اولاد تھی۔ پھر اس کی مجبوری کیا تھی؟ میں نے طنز بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اس قسم کے واقعات تو سوتیلی اولاد کے حوالے سے سننے میں آتے ہیں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ کچھ عرصہ پہلے لاڈو کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد خیر دین نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بڑی تیز ترار تھی۔ لاڈو اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی
اور لاڈو بھی اپنی سوتیلی ماں کے لیے اپنے دل میں سخت ناپسندیدگی کے جذبات رکھتی تھی۔ دونوں میں آئے دن تو تکار اور نوک جھونک جاری رہتی تھی، اور اس سلسلے میں خیر دین نے ہمیشہ اپنی بیوی کا ساتھ دیا تھا۔ وہ پوری طرح اس عورت کی مٹھی میں تھا۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال تھا کہ خیر دین کی بیوی نے اسے الو کا گوشت کھلا دیا ہے۔ خیر، بیوی کی الٹی سیدھی پٹیوں میں آ کر خیر دین اپنی بیٹی کے خلاف ہوتا گیا۔ نتیجے میں لاڈو بھی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی۔ پھر ایک روز لاڈو اس کی سوتیلی ماں میں اس زور کی لڑائی ہوئی کہ خیر دین کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو سچا اور بیٹی کو جھوٹا سمجھتے ہوئے اس رات لاڈو پر ہاتھ بھی اٹھایا اور اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر ڈالی۔ اس پر بھی خیر دین کی بیوی کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے خیر دین پر زور دیا کہ اب اس گھر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا۔ اگر خیر دین اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی بیٹی کو وہاں سے دفع کرنا ہوگا۔ خیر دین اس بری طرح بیوی کے چنگل میں پھنس چکا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد لاڈو کو اس گھر سے چلتا کر دے گا۔ چاچا جھورا کی کہانی میں ذرا وقفہ آیا تو میں نے لقمہ دیا اور خیر دین نے اپنی بیٹی کو گھر سے چلتا کرنے کی یہ ترکیب نکالی کہ 500 روپے میں تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور حقیقت یہی ہے کہ خیر دین نے اپنی بیٹی کو میرے ہاتھ بیچا تھا۔ میں نے پوچھا کیا اس موقع پر لاڈو نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا؟ وہ بیچاری کیا احتجاج کرتی، جھورا نے افسوسناک انداز میں جواب دیا۔ اس نے تو شکر کیا ہوگا کہ ایک مستقل عذاب سے اسے نجات مل گئی۔ میں نے کہا، چاچا جھورا، تم نے لاڈو کے جو سابق حالات بتائے ہیں ان کے پیش نظر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ لاڈو ایک عذاب مسلسل میں مبتلا تھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کیا اس نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ عمر کے شخص سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا؟ ممکن ہے اس نے اعتراض کیا ہو، جھورا نے کہا، لیکن اس کے اعتراض پر غور کرنے کی فرصت کسے تھی؟ وہ بھی یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ چلو سوتیلی ماں کی اذیت ناک باتوں سے تو نجات ملے گی۔ شادی کے بعد لاڈو نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو اس کے کردار کے بارے میں بھی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی۔ اس نے لاڈو پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ وہ چوری چھپے کسی لڑکے سے ملتی رہتی تھی۔ اس پر خیر دین نے لاڈو کو کوٹتے ہوئے اس نام نہاد لڑکے کے بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن ایسا کوئی کردار لاڈو کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا، تو وہ کس کا نام لیتی؟ لاڈو کی خاموشی اور مسلسل خاموشی نے خیر دین کے شک کو پختہ کر دیا تھا، اور وہ بھی اپنی بیوی کا ہم زبان ہو گیا تھا۔ سوتیلی ماں کے الزام سے لاڈو کو اتنا دکھ نہیں پہنچا تھا جتنا خیر دین کے رویے سے پہنچا۔ وہ اپنے باپ سے اس قسم کے سلوک کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا باپ اب ایک فتنہ پرور عورت کا شوہر تھا، شوہر بھی ایسا جس کے لیے زن مرید کا لفظ زیادہ موزوں تھا۔ چاچا جھورا کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، ایک بات بتاؤ چاچا، کیا لاڈو تمہارے ساتھ خوش ہے؟ بہت خوش ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اس کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ میں نے کہا، وہ تو دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئی ہے، مگر تمہاری زندگی میں ایک مستقل پریشانی شامل ہو گئی ہے۔ وہ چونکے ہوئے انداز میں بولا، آپ کس پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ بھائی یہی پریشانی کہ تمہیں آئے روز محلے بدلنے پڑتے ہیں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا جھورا؟ آپ چاہیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا جناب۔ میں تو ایسا ضرور چاہوں گا چاچا، میں نے تسلی ہمیں اس لہجے میں کہا۔ وہ بولا، دراصل غلطی میری اپنی ہے، مجھے پہلے واقعے کے بعد ہی پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ ان گنڈوں، بدماشوں اور لفنگوں سے آپ لوگ ہی بہتر طور پر نپٹ سکتے ہیں۔ دیر آئید درست آئید، میں نے بے سختہ کہا۔ میں نے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ تم نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا فیصلہ بالکل درست کیا تھا۔ بس جناب، آپ تافو کا کوئی معقول بندوبست کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اس نے لجاجت سے کہا، میں یہاں سے اب کہیں اور نہیں جانا چاہتا۔ اس موقع پر میں نے ایک خاص حوالے سے اس سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، چاچا جھورا، میری بات کا برا نہیں منانا، میں نے لاڈو کے حوالے سے کچھ اڑتی بھی سنی ہے۔ وہ کیا جناب؟ وہ محتاط نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چاچا، ایک تافو کا بندوبست کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جناب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں چاچا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ تافو کے علاوہ بھی کچھ افراد تمہارے گھر کے چکر کاٹتے ہیں، اور اس میں غالب ہاتھ لاڈو کی حوصلہ افزائی کا ہے۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کسی نے بھی بتائی ہو، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ نفرت ہمیں اس لہجے میں بولا، مجھے یقین ہے اس قسم کی بکواس تافو کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ فرض کرو مجھے یہ بات تافو ہی نے بتائی ہو، تو اس کی خاص وجہ تمہارے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے تافو کا نام لے رہے ہو؟ وہ بولا، جناب یہ تو سیدھی سی بات ہے،
میں نے تافو کو اس کی نازیبا حرکات پر برا بھلا کہا تھا۔ لاڈو نے بھی ایک دو مرتبہ سخت الفاظ میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ انتقاماً وہ اس قسم کے گھٹیا الزامات لگا سکتا ہے۔ میں نے کہا چاچا تم تافو کی طرف سے تو بے فکر ہو جاؤ، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ آپ نے پہلے بھی اسے سمجھایا تھا۔ وہ شکایت میں اس لہجے میں بولا۔ 1 ماہ سکون رہا اور اب اس نے پھر اوچھی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ آج صبح اس نے لاڈو کو جس قسم کی دھمکی دی ہے، اس کے بعد تو میں گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ وہ خبیث انسان کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر گزرے۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے تسلی دی اور کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ چاچا جھورا، میں کل ہی تافو کو تھانے بلا کر بات کرتا ہوں۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو میں اس شیطان کو 100 چھتر ماروں گا اور ضرورت پڑی تو حوالات میں بند بھی کر دوں گا۔ جھورا میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز حسب وعدہ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر الطاف اور تافو کو تھانے بلوا لیا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں چند لمحے تیز نظر سے اسے گھورتا رہا۔ وہ میری نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے منمنایا، تھانے دار صاحب آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ تمہارا ماما کل شام کو میرے پاس آیا تھا۔ میرا ماما کون جناب؟ منظور احمد عرف جھورا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جھورا میرا ماما تو نہیں ہے جناب، اسے تم سے بہت محبت ہے۔ میں نے لفظ محبت پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، سنا ہے ماماؤں کو بھانجوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جھورا کل شام پھر تمہاری تعریف کرنے آیا تھا۔ تافو میرے لہجے میں چھپے طنز کو بخوبی سمجھ گیا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اب چاچا جھورا کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ وہی پہلے والی شکایت ہے، میں نے کہا، بلکہ اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ گھگیانے والے انداز میں بولا، جناب میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق اس طرف جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے جھورا کی شکل دیکھی اور نہ لاڈو کی صورت۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم تو نہیں آ رہی ہوگی؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں جناب، وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ اوئے سچ کے گھوڑے، میں نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تم پر پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں، مجھ سے چکر بازی نہ کرنا۔ میں نے کوئی چکر بازی نہیں کی سرکار، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی قسم لے لیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم جھوٹے ہو، تمہاری قسمیں بھی جھوٹی ہی ہوں گی، اور یاد رکھو میرا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہاری تشریف پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ شمار نہیں کر سکو گے، اور کئی روز تک بیٹھنے سے بھی قاصر ہو جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو اور آپ کے کہے کو غلط نہیں کہہ سکتا مائی باپ، وہ شکستہ لہجے میں بولا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے اب تک آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات غلط ہے کہ کل صبح تمہاری لاڈو سے ملاقات ہوئی تھی؟ بالکل غلط، وہ قطعیت سے بولا۔ مجھے پتا چلا ہے کل تم نے لاڈو کو اغوا وغیرہ کی دھمکی دی تھی۔ نہ سرکار، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، میرے دادا کی توبہ، میرے بس بہت ہو گئی توبہ۔ میں نے اس کے توبہ کے سلسلے کو قطع کرتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق کل صبح لاڈو حکیم کی دکان سے جھورا کی دوا لے کر واپس آ رہی تھی۔ راستے میں تم اس کے سامنے آ گئے۔ پہلے تو تم نے اس پر اس بات کے لیے غصہ کیا کہ جھورا نے تھانے میں اس کے خلاف شکایت کیوں درج کروائی تھی۔ وہ راستہ بدل کر جانے لگی تو تم نے اسے دھمکی دی کہ تم عنقریب اسے اغوا کر لو گے۔ نہ صرف اغوا کر لو گے بلکہ اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد قتل کر کے اس کی لاش کو بڑی نہر میں پھینک دو گے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ گڑبڑانے لگا، جناب ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے دن سے میں نے جھورا کو دیکھا ہے، نہ ہی لاڈو سے ملاقات ہوئی ہے، پھر اغوا اور قتل وغیرہ کی دھمکی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ سراسر مجھ پر بہتان ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا۔ تافو خود پر عائد کردہ الزام سے جس شدت سے انکار کر رہا تھا، اس سے اس کی سچائی جھلکتی تھی۔ میں نے اس کے لہجے اور انداز سے محسوس کیا تھا کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ اگر تافو کو سچا مان لیا جاتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جھورا نے غلط بیانی کیوں کی۔ جھورا کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ تافو نے براہ راست اسے نہیں دھمکایا تھا، بلکہ دھمکی والی بات جھورا تک اس کی نوجوان خوبصورت بیوی کے توسط سے پہنچی تھی۔ تو کیا اس سارے معاملے میں لاڈو کہیں گڑبڑ کر رہی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو بہت دور تک سوچنے کی دعوت دیتا تھا۔ میں تافو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تافو، میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، اگر اس سارے معاملے میں تم کچھ چھپا رہے ہو یا کسی حقیقت کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہو تو اب بھی مجھے بتا دو، میں تمہارے ساتھ انتہائی نرم رویہ اپنانے کی کوشش کروں۔ لیکن اگر آگے جا کر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو پھر سوچ لو میں تمہیں سیدھا جیل بھجوا کر ہی دم لوں گا۔ وہ نہایت سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ میں آپ کو اپنی سچائی کا یقین کس طرح دلاؤں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ کوئی بھی مردم شناس شخص تافو کی بات سن کر اس نتیجے پر پہنچتا۔ میں نے ایک اور حوالے سے اسے کھسنا چاہا، تافو، میں بہت جلد تمہارے سچ اور جھوٹ کا پتہ
لگا لوں گا، فی الحال تم یہ بتاؤ کہ لاڈو کے حوالے سے تم نے جس قسم کی حرکتوں کی بات کی تھی اس میں کتنی صداقت ہے؟ اگر آپ یقین کریں تو میں 101% سچ بولا ہے۔ میں نے رک رک کر پوچھا۔ میں نے اس سلسلے میں چاچا جھورا سے پوچھ گچھ کی تھی، وہ تو اس معاملے کے بارے میں سرے سے انکاری ہے۔ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے تم لاڈو کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اس سے مجھے فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے؟ جھورا کے مطابق تم انتقاماً ایسا کر رہے ہو۔ کیسا انتقام؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے جھورا کے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ جھورا کا خیال ہے کہ تم نے اس کی بیوی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے تمہیں نہ صرف بری طرح جھڑک دیا بلکہ تھانے میں تمہارے خلاف شکایت بھی درج کروا دی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، جھورا کے مطابق تم اپنی ناکامیابی اور بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے کسی مقصد میں ناکامیابی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے لاڈو کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن آپ کی سرزنش کے بعد میں نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے سختی سے منع نہ کیا ہوتا تو لاڈو کیا چیز تھی؟ میں کسی نہ کسی طرح اسے اپنے دام میں لے ہی آتا۔ ایک لمحے کو اس نے وقفہ کیا اور عجیب سے انداز میں مسکرانے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، لاڈو تو ایک ایسی عورت ہے جو خود دعوت نظارہ دیتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کئی من چلے افراد اپنی دل پشوری کرنے اور آنکھیں سیکھنے کی خاطر وہ اس کی گلی کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں تک میری بے عزتی کا تعلق ہے تو اس میں بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ آپ نے مجھے تھانے بلا کر سمجھا دیا، میں نے آپ کی بات پر عمل کیا، اس میں میری بے عزتی والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، میں نے جھورا سے لاڈو والے معاملے کے بارے میں بھی بات کی تھی، مگر وہ تو بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ وہ اس سلسلے میں بھی تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ اس کی نظر میں اس کی بیوی انتہائی باحیا اور پاک باز عورت ہے، اور جس قسم کی سرگرمیوں کا تم نے ذکر کیا ان سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ احمق بوڑھا، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، آپ میری ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ شخص اپنی بیوی کی وجہ سے ایک دن بہت خسارہ اٹھائے گا۔ میں نے تعفف سے کہا، اچھا تم ایک کام کرو۔ حکم کریں جناب۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے بتایا ہے کہ بہت سے من چلے لاڈو کے چکر میں اس کی گلی کے پھیرے لگاتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اگر تمہارا بیان سچ ہے تو تمہیں اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربے سے گزرنا ہوگا۔ میں ہر تجربے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کام تمہیں بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ آپ کام تو بتائیں جناب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے ان افراد کے نام اور پتے چاہیے جو تمہارے دعوے کے مطابق لاڈو کے دیدار کے لیے اس کے کوچے کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے جناب، کیا تم بآسانی یہ کام کر سکتے ہو؟ بالکل جناب، لیکن اس سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کسی بھی طرح لاڈو یا جھورا کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلے ہی تمہاری طرف سے سخت بدگمان ہے۔ وہ مانیکا اس انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، آپ فکر نہ کریں، میں ان دونوں کو اس سلسلے میں ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑنے دوں گا۔ میں یہ کام اتنی صفائی سے کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور خیر سے لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر تو ٹھیک ہے بھائی، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، تم آج ہی سے اس سلسلے میں کوشش شروع کر دو۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو ویسے بھی میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ جھورا کی بیوی لاڈو ہی تاک جھانک کی عادی ہے تو آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد سوالی انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے استفسار کیا، کون سی بات تافو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب کہ اگر میں نے آپ کو ان تمام افراد کے نام پتے مہیا کر دیے جو لاڈو کے چکر میں ہیں، تو پھر آپ اس بات کی تصدیق کس طرح کریں گے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ہے؟ میں نے کہا، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم سے جتنا کہا جا رہا ہے تم وہی کرو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ میرا کام کرنے کا اپنا مخصوص طریقہ ہے، میں خود ہی جان لوں گا کہ تمہاری بات میں کس حد تک صداقت موجود ہے۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI باقر علی میرے پاس آ گیا۔ اس معاملے کی تمام تر پیش رفت اور جزیات باقر علی کے علم میں تھی۔ میں نے تعفف سے ہونے والی تازہ ترین گفتگو کے بارے میں اسے بتایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں ان دونوں میں کون سچا اور کون جھوٹا؟ میرا اشارہ تعفف اور جھورا کی طرف تھا۔ باقر علی میرا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اب تک کے حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں یا پھر دونوں ہی سچے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ بات اگرچہ احمقانہ ہے ملک صاحب، لیکن حالات و واقعات کچھ اسی قسم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ASI نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ویسے میں اپنے طور پر ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں جناب۔ ہاں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ASI کی صاف کوئی مجھے پسند آئی تھی،
کچھ دیر بعد باقر علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا مگر ASI میری خاموشی سے مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے سوال کیا، ملک صاحب کیا اس حاصل شدہ نتیجے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں نے مریبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، باقر علی تم دونوں پارٹیوں کو ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھ کر دیکھو تو تمہیں سب کچھ خود ہی نظر آ جائے گا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں سمجھے، آپ ہی وضاحت کر دیں ملک صاحب۔ اس نے کہا، دیکھو باقر علی، میں نے اسے مخاطب کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم اس وقت جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں اس کے پیش نظر تافو کے ووٹ زیادہ ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے خود سے منسوب کر کے کہہ رہا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے لاڈو کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسری جانب سے ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہو رہی ہیں وہ جھورا کے توسط سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، جبکہ ہر بات میں لاڈو کا حوالہ منسلک ہوتا ہے۔ تافو نے لاڈو کو چھیڑا، تافو نے لاڈو سے بدتمیزی کی، تافو نے لاڈو کو اغوا اور عذابات قتل وغیرہ کی دھمکی دی۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جھورا ہم تک جو بھی شکایت پہنچا رہا ہے اس کا منبع لاڈو ہے، لہٰذا ہم عقل مندی کے تقاضے کے مطابق آنکھیں بند کر کے اس کی بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ ایسے باقر علی تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ویسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ کیسا آئیڈیا باقر علی؟ اب تک ہم اس کھیل کے صرف 2 کرداروں سے ملے ہیں، یعنی تافو اور جھورا سے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے باقر علی نے کہا، جبکہ اس کھیل کا مرکزی کردار ابھی تک ہمارے رابطے میں نہیں آیا، کیوں نہ ہم ایک تسلی بخش ملاقات مرکزی کردار سے بھی کر لی جائے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا، مرکزی کردار سے تمہاری مراد جھورا کی نوجوان بیوی لاڈو تو نہیں؟ جی ملک صاحب، ASI نے کہا، میرا اشارہ لاڈو ہی کی طرف ہے۔ تمہارا آئیڈیا بہت پاورفل ہے باقر علی۔ میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا۔ تم نے پہلے بتایا تھا کہ لاڈو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے۔ خوبصورتی اکثر فتنے جنم دیتی رہتی ہے۔ ممکن ہے لاڈو سے ملاقات کے بعد ہمیں کچھ مفید معلومات حاصل ہو جائیں۔ مجھے کھلے دل سے اس بات کا اعتراف ہے کہ لاڈو سے ملاقات والی بات سب سے پہلے باقر علی ہی کے ذہن میں آئی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک ذہین اور مستعد پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اس کے آئیڈیا کی تائید کی تو اس نے کہا، ملک صاحب اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ لاڈو سے ملاقات کے لیے اسے تھانے بلایا جائے یا پھر اس نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا تھا؟ میں اس کی بات کی تہہ میں پہنچ گیا، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، باقر علی اسے تھانے میں بلانے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اس سے ملنے جھورا کے گھر چلے جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ASI نے معتدل لہجے میں کہا، پھر کب چلیں اس طرف؟ میں نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق جھورا روزانہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور رات کو ہی واپس آتا ہے، اس لیے یا تو علیل صبح سے ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر رات میں۔ میرا خیال ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جھورا کتنے بجے آتا اور جاتا ہے۔ ASI نے خیال آرائی کی، ہم لاڈو سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تو دن بھر گھر میں ہی رہتی ہے، ویسے بھی جھورا کی غیر موجودگی میں ذرا کھل کر بات ہو سکے گی۔ میں نے ASI کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ہم کل بعد از دوپہر منظور احمد عرف جھورا کے گھر لاڈو سے ملاقات کرنے چلیں گے۔ اس وقت جب ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی دن کے 2 بجے تھے۔ ہم چاہتے تو اس روز بھی لاڈو کے گھر جا سکتے تھے، مگر ایک خاص بنا پر میں نے کل کا پروگرام بنایا تھا۔ دوسرے دن میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک عجیب و غریب صورتحال میری منتظر تھی۔ مجھے توقع تھی کہ آج تافو سے ملاقات ہوگی، لیکن تافو کی بجائے جھورا کی شکل دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ اس وقت وہ حزن و ملال کا مرکب بنا ہوا تھا۔ میں کمرے میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے چاچا جھورا؟ وہ فریاد کناں انداز میں بولا، میں لوٹ گیا سرکار، میرا سب کچھ چلا گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا تھا سرکار؟ وہ بے ربط الفاظ میں بولا، وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے استفسار کیا، جھورا یہ کیا تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہونا تھا جو ہو گیا؟ حضور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ سراپائے فریاد بن کر بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو جھورا، میں اس وقت تک تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک تم مجھے صورتحال کا پوری طرح علم نہ ہو جائے۔ تم واضح الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ کس مصیبت نے تمہارے دروازے پر دستک دی ہے؟ مصیبت تو ایک ہی تھی جناب، وہ نمناک لہجے میں بولا، اسی نے میرا بوہا کڑکایا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم گھماؤ پھراؤ سے باز نہیں آؤ گے۔ میں گھماؤ پھراؤ نہیں کرا جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ دراصل میں اس وقت اتنے بڑے صدمے سے گزر رہا ہوں کہ میری مت بھی ماری گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ وہ نامراد تافو اپنی کمینی اور گھٹیا چال چلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب میرے چونکنے کا مقام تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تافو نے ایسا کیا کر دیا چاچا جھورا؟ اس نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا ہے حضور۔ کیا؟ میرا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا۔ جی سرکار، جھورا دکھی لہجے میں بولا، تافو نے لاڈو کو اغوا کر لیا اور اب وہ اپنی دھمکی کے مطابق پہلے اس کی عزت خراب کرے گا، پھر قتل کر کے اسے بڑی نہر میں بہا دے گا۔ وہ بولتے بولتے لرزنے لگا۔ کچھ کریں جناب، اگر دیر ہو گئی تو
मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी। मैं किसी को क्या खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरा जहन उस वक़्त बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। झूरा ने जो हालात बयान किए थे वो मेरी तवक्का के बरक्स थे। मुझे उम्मीद थी कि ताफू लाडो की हरकतों के बारे में मुझे मुफीद मालूमात मुहैया करेगा और झूरा ये बता रहा था कि वो उसकी नौजवान बीवी को ले उड़ा था। झूरा को शुरू ही से ताफू से शिकायत थी, मगर पिछले कुछ अरसे से ताफू मुझे बेकसूर नजर आने लगा था। उस वक़्त एएसआई मेरे कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत झूरा से पूछा, चाचा तुम्हारी बीवी कब से गायब है? लाडो गायब नहीं हुई थानेदार साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, बल्कि उसे गायब किया गया है। मेरा मतलब है ताफू ने अपनी बदफितरत का मुजाहरा करते हुए उसे अगवा कर लिया है। चलो जो कुछ भी है, मैंने उसकी इस कैफियत के पेश नज़र बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, तुम ये बताओ कि लाडो को ताफू ने कब और कहाँ से अगवा किया है? लाडो को घर ही से अगवा किया गया है जनाब। ये किस वक़्त की बात है? बिल्कुल ठीक वक़्त का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें कब मालूम हुआ कि लाडो घर में मौजूद नहीं है? आज सुबह, वो थूक निकलते हुए बोला। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो वो बिस्तर से गायब थी। क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि रात को वो घर में मौजूद थी? हाँ भी कमाल करते हैं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। ये बात मुझसे ज़्यादा और किसको मालूम होगी कि लाडो रात को घर में मौजूद थी या नहीं? तुम ये कहना चाहते हो कि रात को जब तुम सोने के लिए लेटे तो तुम्हारी चहेती बीवी घर में ही थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसने इस बात में जवाब दिया। और जब सुबह तुम बेदार हुए तो वो बिस्तर से गायब थी? मैंने पूछा। जी हाँ। उसने गर्दन को इस्पाती जुम्बश दी। मैंने कहा, लाडो की गैर मौजूदगी से तुमने फ़र्ज कर लिया कि उसे ताफू ने अगवा कर लिया? फ़र्ज नहीं थानेदार साहब, वो अपने अल्फाज में जोर भरते हुए बोला। मुझे पूरा यकीन है कि लाडो को ताफू ही ने अगवा किया है। इस पूरे यकीन की कोई खास वजह? मैंने पूछा। वो बोला, सबसे बड़ी वजह तो ताफू की धमकी है, वही धमकी जो उसने तुम्हारी बीवी लाडो को दी थी। जी हाँ, मैं उसी धमकी की बात कर रहा हूँ, वो ठोस लहजे में बोला। इसी दौरान में एएसआई बाकर अली भी वहाँ हाजिर हो गया। मैंने मुख्तसर अल्फाज में से सूरत हाल से आगाह किया, फिर चाचा झूरा की जानिब मुतवज्जो हो गया। चाचा ज़रा सोचकर बताओ, गुज़िश्ता रात जब तुम सोने के लिए लेटे तो तुमने घर का बैरूनी दरवाज़ा वगैरह अच्छी तरह से बंद कर लिया था? वो पुरवसूख अंदाज में बोला। थानेदार साहब, ये काम मैं बहुत एहतियात और पाबंदी से करता हूँ। गुज़िश्ता रात भी मैंने दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया था। हो, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। और जब तुम आज सुबह सोकर उठे तो दरवाजे की क्या सूरत हाल थी? दरवाज़ा खुला हुआ था, उसने जवाब दिया। यानी तुम्हारा मतलब है दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था? नहीं जनाब, दरवाज़ा तो बंद ही था, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। मैं ये कहना चाहता था कि दरवाजे का ताला और कुंडी खुला हुआ था, यानी दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, रात को दरवाजे पर ताला लगाकर तुमने चाबी कहाँ रखी थी? चाबी के लिए एक मखसूस जगह जनाब, झूरा ने बताया। अंदरूनी कमरे के दरवाजे के साथ दीवार पर एक खोंटी गड़ी है। मैं बैरूनी दरवाजे पर ताला लगाने के बाद चाबी उसी खोंटी पर टांग देता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारी लाडली बीवी लाडो को ताफू ने अगवा किया है? ज़रा ये तो बताओ, ताफू तुम्हारे घर में दाखिल किस तरह हुआ था? बैरूनी दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, न सिर्फ बंद था बल्कि उसमें ताला भी लगा हुआ था। उसने अपनी अकल के मुताबिक फ़लसफ़ा झाड़ने की कोशिश की। थानेदार साहब, ये गुंडे बदमाश जुर्म के 101 तरीक़ों से वाकिफ़ होते हैं। बाज़ औक़ात तो उनकी कार्रवाई किसी जादू का कमाल लगती है। ताफू ने भी किसी तरह ताला खोल लिया होगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो ख्याल अफरोज़ अंदाज में बोला, जनाब मेरे घर की बैरूनी दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं है। मुझे शक है कि ताफू दीवार फांद कर अंदर आया होगा और फिर किसी तरह ताला खोलने में कामयाब हो गया होगा। लाडो को उसने कंधे पर डालकर दरवाज़ा भिड़ा होगा और खुद लाडो के साथ रफू चक्कर हो गया होगा। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। चाचा झूरा, तुमने खुद ही एक कहानी घड़ ली है। मैंने कुछ नहीं किया सरकार, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। आपने जो कुछ पूछा मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक बता दिया। हो सकता है इसे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में वाक़यात पेश आए हों, मगर एक बात का मुझे सोलाने यकीन है कि लाडो को अगवा करने वाला ताफू के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैंने पूछा, जब लाडो को अगवा किया जा रहा था तो उस वक़्त तुम सो रहे थे? लाडो ने अपने अगवा के खिलाफ कुछ ना कुछ मज़ाहमत तो की होगी, क्या इसके बाद भी तुम्हारी आँख नहीं खुल सकी? जनाब, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। पहली बात तो यह है कि मैं बहुत गहरी नींद सोने का आदी हूँ। दूसरी बात यह है कि ताफू ने यकीनन लाडो को कोई रुमाल वगैरह सुंघा कर पहले बेहोश किया होगा, चुनांचे उसे मज़ाहमत का मौका ना मिल सका और ताफू बासानी अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैंने सुन रखा है ताफू जैसे बदमाश अपने पास एक ऐसा रुमाल ज़रूर रखते हैं जिस पर बेहोशी की दवा लगी होती है। मैंने कहा, चाचा अगर तुमने ऐसा सुन रखा है तो यकीनन सुन रखा होगा, मगर एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। मैंने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो इस तरारी अंदाज में बोला, वो क्या जनाब? मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। चाचा झूरा, नौजवान बीवियों के बूढ़े शोहरों को गहरी नींद सोने की आदत नहीं डालना चाहिए।
میری بات شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، کیا تم دونوں میاں بیوی اندرونی کمرے میں سوتے تھے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی سرکار۔ میں نے پوچھا کہ گزشتہ رات اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ اندرونی کمرے کا دروازہ ہم کھلا ہی رکھتے ہیں، چھورا نے بتایا۔ میں نے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جب تم صبح بیدار ہوئے اور تم نے لاڈو کو گھر میں غیر موجود پایا تو تمہارے ذہن میں یہی خیال کیوں آیا کہ لاڈو کو تافو نے اغوا کر لیا ہوگا؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تافو نے لاڈو کو دھمکی دی ہے، اسی وقت سے میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تافو جیسے گنڈوں سے کسی بھی گھٹیا کارروائی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج صبح میں نے لاڈو کو بستر پر نہ پایا تو فوری طور پر میرا دھیان تافو ہی کی طرف گیا تھا۔ چاچا جھورا، کیا بیرونی دروازے کی چابی میرا مطلب ہے دروازے کے تالے کی چابی بھی غائب ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، تافو نے اپنے تئیں بہت ہوشیاری سے کام دکھایا ہے۔ چابی سے تالا کھولنے کے بعد اس نے اسے واپس اسی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چابی کھونٹی پر لٹکی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ چاچا جھورا ہر بات کا اہتمام اس شک پر کرتا تھا کہ اس کی بیوی کو تافو نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کا نقطۂ نظر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے جھورا سے سوال کیا، چاچا جھورا، آج صبح تم کتنے بجے سو کر اٹھے تھے؟ تقریباً 8 بجے سرکار، اس نے جواب دیا۔ کیا تم روزانہ 8 بجے ہی بیدار ہوتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، جناب میں تو فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رزق کی تلاش میں بائیسیکل پر کپڑوں کے تھان لاد کر گھر سے نکل جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک خلاف معمول بات تھی۔ 5-6 بجے بیدار ہونے والا شخص 8 بجے اٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا جھورا، کیا تم نے اپنے طور پر لاڈو کو کہیں تلاش کیا یا سیدھے تھانے ہی چلے آئے ہو؟ میں سیدھا آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا، تم کچھ دیر اس کا انتظار ہی کر لیتے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں سوتا چھوڑ کر کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئی ہو اور ممکن ہے اب تک واپس بھی آ چکی ہو۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جناب، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ پھر تافو کی طرف سے مجھے مسلسل یہ اندیشہ لاحق تھا، اس لیے میں فوراً آپ کے پاس چلایا۔ چلو تم نے جو بھی کیا اچھا کیا، میں نے کہا۔ میں ابھی جا کر جائے وقوع کا جائزہ لیتا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی کو اگر تافو نے ہی اغوا کیا ہے تو میں اسے جلد از جلد بازیاب کر لوں گا۔ میں نے جھورا کو تھانے کے برآمدے میں بٹھا دیا اور خود ASI باقر علی کے ساتھ تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ ملک صاحب، اگر واقعی تافو ہی نے یہ حرکت فرمائی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ ہماری توقعات اور اندازوں کے خلاف ثابت ہو رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، فی الحال اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں فوری طور پر موقع واردات پر جا رہا ہوں۔ اس دوران میں تم تافو کی دکان کا چکر مار کر آؤ اور اگر وہ تمہارے ہتھے چڑھ جائے تو پہلی فرصت میں سے تھانے لے آؤ۔ جو حکم جناب کا، ASI اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ایک بات کا خیال رکھنا باقر علی، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل اور گرفتاری کا مکمل بندوبست لے کر جانا ہے۔ ممکن ہے تمہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر چاچا جھورا کا شبہ درست ہے تو پھر تافو پر بہت احتیاط سے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، باقر علی نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تافو سے نپٹنے کا پورا انتظام کر کے وہاں جاؤں گا۔ ویسے ملک صاحب ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ باقر علی کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا۔ جناب، اگر واقعی تافو ہی نے لاڈو کو اغوا کیا ہے یا وہ کسی بھی طور لاڈو کی گمشدگی میں ملوث ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ چھپا رستم ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، باقر علی، اگر تمہارے خدشات درست ثابت ہوئے تو تم دیکھنا میں تافو کا کیا حشر کرتا ہوں۔ جی ہاں، وہ سخت ترین سلوک کا مستحق ہوگا، ASI نے کہا۔ اگر قصوروار ثابت ہو گیا تو؟ میں نے کہا، اگر لاڈو کی گمشدگی یا اغوا میں تافو کا ہاتھ ہوا تو میں اس چھپے رستم کو یہاں پشتم بنا دوں گا۔ وہ کس طرح ملک صاحب؟ باقر علی نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس طرح باقر علی، میں اس کی تشریف پر سانس روک کر اتنے چھتر برساؤں گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ان تمام رشتہ داروں کے چہرے گھومنے لگیں گے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ باقر علی زیر لب مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں چاچا جھورا کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت ایک کانسٹیبل بھی میرے ہمراہ تھا۔ ASI باقر علی مجھ سے پہلے ہی تافو کی تلاش میں سبزی منڈی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ ہم لگ بھگ 20 منٹ میں جھورا کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا عام سا گھر تھا جس کے سامنے والی یعنی بیرونی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس کی اونچائی تقریباً دروازے کے برابر ہی تھی۔ دروازہ پختہ لکڑی کا تھا جس کی پیشانی پر اندر اور باہر دونوں جانب آہنی کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ بیرونی دیوار کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں سے اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرے تو بآسانی اندر کودا جا سکتا تھا۔ جھورا نے تالا کھولا اور ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ لگ بھگ 3 مرلے تقریباً 70 گز پر تعمیر کیا گیا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میں جھورا کے ساتھ گھر کے اکلوتے کمرے میں داخل ہو گیا
میں نے 15-20 منٹ میں اس چھوٹے سے گھر کا مکمل ایکس رے لے لیا۔ اگر واقعی تافو نے لاڈو کو اغوا کیا تھا تو پھر زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ اس نے جھورا کے بیان کردہ طریقے پر عمل کیا ہوگا، یعنی وہ بیرونی دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہوا ہوگا۔ اس نے بے ہوشی کی دوا میں بسا کوئی رومال وغیرہ لاڈو کو سنگھا کر اسے مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑا ہوگا۔ پھر اس نے کھونٹی پر سے بیرونی دروازے کی چابی اتاری ہوگی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس نے چابی کو واپس اس کی جگہ پر رکھا ہوگا۔ تب اس نے لاڈو کو بے ہوشی کی حالت میں کندھے پر لاد کر بیرونی دروازہ بند کیا ہوگا اور وہاں سے غائب ہو گیا ہوگا۔ اگر سب کچھ ایسے ہی ہوا تھا تو یہ بالکل کسی فلم کا سین دکھائی دیتا تھا۔ پنجابی فلموں میں عموماً اسی ترکیب پر عمل کر کے لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا دکھایا جاتا ہے۔ یہ پوری تھیوری مفروضوں پر مبنی تھی جسے میرا ذہن قبول نہیں کرا تھا۔ ویسے بھی ایک سامنے کی بات تھی اور وہ یہ کہ تافو کو جھورا کے گھر کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات حاصل تھی کہ وہ یہاں تک جانتا تھا کہ جھورا بیرونی دروازے کے تالے کی چابی کہاں پر رکھتا تھا۔ اس حد تک معلومات تو وہی شخص رکھ سکتا تھا جو گھر کا بھیدی ہو۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق تافو اس گھر کا بھیدی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا، ممکن ہے تافو نے یہ معلومات کسی اور شخص کے ذریعے حاصل کی ہوں۔ اس قیاس میں جان نظر آتی تھی، لیکن فی الحال اس جاسوس شخص کا سراغ لگانے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے چاچا جھورا کو تسلی دی کہ میں بہت جلد اس کی لاڈو کو برآمد کر لوں گا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جھورا کے گھر سے مجھے اس قسم کے کوئی آثار نہیں ملے تھے جن سے یہ قیافائی اندازہ لگایا جا سکتا کہ لاڈو کو تافو ہی نے اغوا کیا تھا۔ میں جھورا کے گھر سے باہر آیا تو وہ میرے پیچھے ہی آ گیا اور منت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری لاڈو مل جائے گی نا؟ ضرور ملے گی چاچا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم اپنے گھر میں آرام کرو، میں ابھی سے اپنی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ نفرت آمیز انداز میں بولا، آپ سب سے پہلے تو تافو کو گرفتار کر لیں۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو جھورا، میں نے تافو کی گرفتاری کے لیے بندے بھیج دیے ہیں۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے جیسے ہی لاڈو کے بارے میں کچھ معلوم ہوا میں تم تک اس کی اطلاع پہنچاؤں گا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں اور کانسٹیبل اس وقت سرکاری وردی میں تھے۔ محلے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ چاچا جھورا کے گھر پولیس آئی ہے۔ کچھ افراد گلی میں جمع تھے اور متجسس نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی تک انہیں لاڈو کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اپنے اندازے کے تصدیق کے لیے جھورا سے پوچھا، چاچا کیا تمہارے محلے والوں کو خبر ہو چکی ہے کہ تمہاری بیوی غائب ہو گئی ہے؟ وہ گلی میں موجود افراد کو سراسیمہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ لاڈو کے اغوا سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس نے نہایت ہی دھیمی آواز میں ادا کیے تھے، جیسے ڈر ہو کہ وہاں موجود افراد سن لیں گے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا چاچا، فی الحال تم اس سلسلے میں اپنی زبان بندی رکھنا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے وہاں موجود افراد کو دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ان لوگوں نے میرے گھر کے سامنے پولیس کو دیکھ لیا ہے، اب یہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ میں نے کہا، یہ تو بالکل فطری رد عمل ہوگا ان کا، پھر میں کیا کروں؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں ان کے سوالوں سے خود کو کیسے بچاؤں جناب؟ اس کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم ابھی اپنے گھر کو تالا لگاؤ اور ہمارے ساتھ ہی تھانے چلو، مگر اس میں بھی ایک قباحت ہے۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، جب تم ہمارے ہمراہ یہاں سے رخصت ہوگے تو یہی لوگ تمہارے بارے میں چمگوئیاں کریں گے۔ انہیں سب سے پہلے یہی خیال آئے گا کہ ہم تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ فی الوقت لاڈو کے اغوا یا گمشدگی کی خبر عام نہ ہو، اس سے لاڈو کی تلاش میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ جب تک یہ تصدیق نہ ہو جائے کہ لاڈو کو واقعی اغوا کیا گیا ہے، اس وقت تک اس خبر کو خفیہ ہی رکھا جائے، کیونکہ اس صورت میں ابھی سے جھورا کی بے عزتی کا سامان تیار ہو جاتا۔ لوگ تو پہلے ہی اس کے بارے میں اور اس کی بیوی سے متعلق طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ اگر ان کے کانوں تک لاڈو کے اغوا کی اطلاع پہنچ جاتی تو جھورا تماشا بن کر رہ جاتا۔ لیکن کوئی درجن بھر افراد کو گلی میں جمع دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ عوام کے تجسس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، لہٰذا میں نے جھورا کو ہدایت کی، چاچا جھورا میری بات غور سے سنو۔ میں نے سرگوشی والے انداز میں کہا، جو واقعہ ہونا تھا ہو چکا، یہ لوگ کسی بھی صورت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، طرح طرح کے سوالات کر کے تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں صورت حالات سے آگاہ کر دیا جائے۔ میرے لیے تو یہ کام بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ وہ نحیف سی آواز میں بولا، یہ سب تو پہلے ہی شک زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں، اب انہیں لاڈو کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو میں ان کے مذاق کا نشانہ بنوں گا۔ وہ ایسے ایسے طنزیہ جملے کسیں گے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری یہ مشکل میں آسان کر دیتا ہوں۔ میں منظور احمد عرف چاچا جھورا کی نازک پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بڑھاپے میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر کے
ان لوگوں کے لیے تفریح تباہ کا وسیلہ بن گیا تھا۔ میں نے وہاں موجود چھوٹے سے مجمع پر نگاہ ڈالی۔ اسی وقت مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھ آیا۔ وہ اپنی وضاقت اور لباس سے ایک معتبر شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، جھورا کے سلسلے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا کیا؟ ہاں، ایک گھمبیر مسئلہ پیدا ہو گیا، میں نے جواباً بتایا۔ چاچا جھورا کی بیوی کو کسی نے غائب کر دیا ہے۔ اس معزز صورت شخص کے ہونٹوں سے افسوسناک سانس خارج ہوئی۔ مجمع میں موجود کسی اور شخص نے کہا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ اسی وقت ایک پختہ عمر عورت سامنے آئی۔ اس نے جھورا سے سوال کیا، کیوں چاچا، کس نے تمہاری لاڈو کو غائب کر دیا ہے؟ تافو نے میری بیوی کو اغوا کیا جیواں، جھورا نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ جیواں نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا، تافو جیسے لفنگے سے کسی ایسی ہی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بدماش بدماشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا جھورا۔ مانی خیز انداز میں جیواں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جس شخص نے پہلے کہا تھا یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، وہ جیواں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ماسی تم نے چاچا جھورا کو تو سمجھایا تھا، کیا کبھی لاڈو کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ جھورا کی بنسبت لاڈو کو نصیحت کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس شخص کا انداز طنز میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ لوگوں کی عمومی رائے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ جیواں نامی وہ پختہ عمر عورت محلے کی دایا تھی۔ ایسے کردار بہت معلومات افزا ہوتے ہیں۔ دایا، نائی اور کسائی وغیرہ ایک طرح سے محلے کا انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بعض پیچیدہ کیسوں کے سلسلے میں ان کرداروں سے بھی بہت کام لیا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ ماضی جیواں سے تفصیلی انٹرویو کروں گا۔ اس کے علاوہ وہ دونوں افراد بھی مفید ثابت ہو سکتے تھے جنہوں نے لاڈو کی گمشدگی کی خبر سن کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب لوگ لاڈو، جھورا اور تافو کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کے بیانات میرے لیے خاصے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے ماسی جیواں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماسی، تم اس محلے کی دائی ہو۔ ہر گھر کی کہانیاں تمہارے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ میں تم سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار، آپ جب حکم کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گی، جیواں نے فرما برداری سے کہا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے معلومات حاصل کر لوں، مگر اس وقت مجھے پہلی فرصت میں تھانے پہنچنا تھا۔ ASI تافو کو گرفتار کرنے کیا ہوا تھا۔ ممکن تھا وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آ جاتا۔ محلے والوں کے بیانات تو بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے ان دونوں افراد اور ماسی جیواں کو تاکید کی کہ وہ تھانے آ کر مجھ سے ملے، اور خود کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ چاچا جھورا کو میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اب وہ جانے اور اس کا کام، وہ کسی نہ کسی طور محلے والوں کے سوالات اور رویوں سے خود ہی نبٹ سکتا تھا۔ حقیقت حال کو محلوں کے خدا بندی سے کہاں تک چھپایا جا سکتا تھا؟ میں تھانے پہنچا تو ASI باقر علی واپس آ چکا تھا، مگر تافو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے استفسار پر باقر علی نے بتایا، ملک صاحب، تافو کی دکان تو بند پڑی ہے، وہ غائب ہے۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، گویا کیس کی کڑیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا تم نے معلوم کیا کہ تافو نے آج دکان کیوں نہیں کھولی؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کل ہی سے غائب ہے۔ کل شام کے بعد اسے کسی نے محلے میں دیکھا نہیں۔ غالباً وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کیا تم اس کے گھر گئے تھے؟ ASI نے کہا، ملک صاحب، تافو گھر جیسی نعمت سے محروم ہے۔ کیا مطلب ہے باقر علی تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، جناب، تافو چھڑا چھانٹ آدمی ہے، اور ویسے بھی یہ گنڈے بدماش قسم کے لوگ گھر وغیرہ کے روگ نہیں پالتے۔ پھر وہ رہتا کہاں ہے؟ ASI نے بتایا، اس نے اپنی چارے کی دکان کے اوپر ہی ایک مچان نما آرام کا بنا رکھی ہے، رات کو وہیں پڑھ کر سو رہتا ہے۔ کیا یہ ساری معلومات تم نے ابھی بھی حاصل کی ہیں یا پہلے سے جانتے تھے؟ میں نے کہا، اور ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تافو آپ نے کس دوست سے ملنے اور کہاں گیا ہے؟ مجھے یہ تمام باتیں تافو کے ملازم نواز سے پتہ چلی ہیں، ASI نے جواب دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں۔ اب آپ خود اس کا انٹرویو کر لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہ کہاں اور کس دوست کے پاس گیا ہے۔ پھر ASI نے برآمدے میں چوبی بینچ پر بیٹھے ہوئے نواز کو کمرے میں بلا لیا۔ میں نے تافو کے ملازم نواز کو گہری نظر سے دیکھا۔ وہ 26-27 سال کا ایک عام سی شکل و صورت کا شخص تھا۔ صورت ملازموں جیسی ہی تھی۔ پتہ نہیں وہ شروع ہی سے اس شکل کا مالک تھا یا تافو کی ملازمت میں ایسا ہو گیا تھا۔ میں نے نواز سے پوچھا، تم تافو کے پاس کب سے ملازم ہو؟ 2 سال سے جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تافو کا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ نہیں سرکار، اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس کا سب کچھ وہی چارے کی دکان ہے، گھر بھی اور کاروبار کا ہڈا بھی۔ میں نے پوچھا، تافو کس قسم کا کاروبار کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب، مقامی سبزی منڈی میں تافو صاحب کی چارے کی دکان ہے، جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ دکان کا سارا کام اور نظام میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تافو پہلوان تو بس حساب کتاب دیکھ لیتا ہے۔
میں نے کہا تم نے پہلے تافو کو تافو صاحب اور بعد ازاں تافو پہلوان کہہ کر بات کی ہے، یہ بتاؤ تافو پہلوان اور صاحب کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے وہ سیدھا سیدھا ایک گنڈا ہے، لفنگا ہے اور بدماش ہے۔ جناب میں نے تافو کو صاحب تو ادب سے کہا تھا، وہ بولا، اور پہلوان کے حوالے سے وہ مشہور ہے، کسی زمانے میں وہ اکھاڑے میں پہلوانی کرتا تھا، مگر اب تو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ صرف بدماشی کرتا ہے، کیوں یہی بات ہے نا؟ مائی باپ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، وہ فدویانہ انداز میں بولا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں تو جو جانتا ہوں سو جانتا ہوں، لیکن تم بھی تو بتاؤ تافو کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ تھانے دار صاحب وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تو ملازم آدمی ہوں، اپنے مالک کے بارے میں ایسی ویسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور کہا، تم تو شاید تافو کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے، مگر میں تمہیں حقائق چھپانے کے جرم میں اندر کر سکتا ہوں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کن حقائق کی پردہ پوشی کی ہے جناب؟ تم تافو کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، تافو کی حقیقت تو پورے علاقے کو معلوم ہے، اگر آپ وعدہ کریں کہ میرا نام کہیں نہیں آئے گا تو میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، تم تافو کی بدماشی اور غنڈہ گردی کا اعتراف کرو یا نہ کرو، مگر تمہیں یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ وہ کل شام سے کہاں غائب ہے۔ اور ایک لمحے کے توقف سے میں نے اس پر واضح کر دیا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایسے کی زبانی مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے جو کچھ ایسے ہی صاحب کو بتایا ہے وہی آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تافو نے کل شام دکان بند کرنے سے پہلے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ کسی دوست سے ملنے لاہور جا رہا ہے۔ اس کے لاہوری دوست کا نام کیا؟ محبوب الہی، نواز نے جواب دیا۔ کیا تم محبوب الہی کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، صرف ان کا نام سنا ہے، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ محبوب الہی لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ لاہور میں محبوب الہی کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ زج ہوتے ہوئے بولا، میں نے عرض کیا نا، تافو کی زبانی میں نے بس محبوب الہی کا نام ہی سنا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ تو معلوم ہوگا تافو لاہور سے کب واپس آئے گا؟ وہ کل واپس آنے کا کہہ کر گیا تھا، نواز نے جواب دیا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، یہ ایسے ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تافو کی چارے والی دکان بند تھی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنے سوال کا مقصد واضح کر دیا، میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ دکان کا انتظام و انصرام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی خاص بات نہیں تھی جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے تافو سے خود آج کی چھٹی لے لی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ذاتی کام نپٹانے کے لیے آج دکان بند رکھنے کی اجازت حاصل کر لی، مگر آپ کے ASI صاحب مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب میرے ضروری کام تو ایک طرف دھرے رہ جائیں گے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں یہاں صرف پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے، ہم تمہیں یہاں مستقل رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گے تو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نے اب تک آپ کے ہر سوال کا بالکل سولانہ درست جواب دیا ہے تھانے دار صاحب۔ اگر آپ کی پوچھ گچھ مکمل ہو چکی ہو تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں، آدھا دن تو نکل ہی گیا ہے۔ تمہارے ضروری کام کہیں بھاگے نہیں جا رہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور جہاں تک میرے سوالات کے جواب دینے کی بات ہے تو سچ یہ ہے کہ ابھی تک تمہارے جوابات سے کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ میں جلد از جلد تافو تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس مرتبہ نواز نے سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب آپ تافو کو کس سلسلے میں تلاش کریں؟ خدا نخواستہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ بات انتہائی خطرے والی ہے نواز، میں نے پورے سرار انداز میں کہا۔ وہ تجسس سمیت لہجے میں بولا، ایسی کیا بات ہے جناب؟ تافو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے، میں نے بتایا۔ اغوا؟ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تافو نے کس کو اغوا کیا ہے؟ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت کو، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جو ایک بوڑھے شخص کی بیوی ہے۔ بوڑھے شخص؟ وہ حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، کہیں آپ چاچا جھورا کی بات تو نہیں کر رہے؟ تم بالکل درست جگہ پہنچ گئے ہو، میں نے کہا، میں چاچا جھورا ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ جھورا نے ہمارے پاس تھانے میں تافو کے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ کیا تم منظور احمد عرف چاچا جھورا کو جانتے ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بڑا ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں جناب، میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں۔ چاچا جھورا کے قصے تو بہت مشہور ہیں۔ کس قسم کے قصے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، اس کی ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی سے شادی کے قصے۔ کیا تم اس کی خوبصورت بیوی لاڈو کو بھی جانتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، ایک تو مرتبہ اس کی جھلک دیکھی ہے جناب، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ ایک آدھ بار کی دیکھی ہوئی جھلک کیسی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ وہ کیا مطلب جناب؟
مطلب یہ کہ وہ تمہیں کیسی لگی؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ عجیب سے انداز میں گویا ہوا۔ وہ جیسی دوسرے لوگوں کو لگتی ہے ویسی مجھے بھی لگی تھی، خوبصورت، پرکشش اور چنچل و شوخ لڑکی، بلکہ عورت۔ وہ چاچا جھورا کی منکوہا ہے، اس لیے اسے لڑکی کی بجائے عورت ہی کہنا چاہیے۔ میں نے پوچھا ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہارا تافو پہلوان لاڈو کا ذکر کرتا رہتا تھا؟ مجھ سے تو تافو نے کبھی لاڈو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کہیں تم غلط بیانی سے کام تو نہیں لے رہے ہو؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہارا جھوٹ اور سچ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں نے کہا، پھر اس کے مطابق ہی تمہارے لیے سزا تجویز کی جائے گی۔ فی الحال تم دیانتداری سے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے نہایت جامع اور مختصر الفاظ میں سے جھورا کی شکایت و تافو کے اقرار۔ تمہارا کیا خیال ہے، تافو میری ڈانٹ ٹپٹ کے بعد راہ راست پر آ گیا ہوگا یا لاڈو کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے؟ جناب، میرا تو خیال ہے تافو اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے؟ میں وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ ہاں، یا یوں سمجھ لیں کہ وجہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر رک کر اس نے کچھ سوچا اور بولا، تافو کے بارے میں میرے ان مثبت خیالات کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے۔ وہ چھوٹی موٹی بدماشی تو کرتا رہتا ہے، لیکن کسی عورت کا اغوا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ لاڈو کو تنگ کرنے کے حوالے سے چچا جھورا نے مجھ سے تافو کی شکایت کی تھی، اور میری پوچھ گچھ کے نتیجے میں تافو نے اپنی حرکات کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ میں نے نواز کو گھسنے کی کوشش کی۔ کیا ان حالات میں ہمارا شک تافو پر نہیں جانا چاہیے، جبکہ کچھ روز پہلے جھورا کے بقول وہ لاڈو کو اغوا کی دھمکی بھی دے چکا تھا؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جناب۔ یہ سارے معاملات اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے سر میں دکھن ہونے لگی ہے۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ ہاں کہو، تم کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ بس ایک دن انتظار کر لیں۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے جناب کہ کل تو تافو لاہور سے واپس آ ہی جائے گا، نواز نے بتایا، پھر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہی باقر علی نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ واقعی لاڈو کے اغوا میں ملوث ہے تو پھر اس کی واپسی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کی دھمکی کے 3 پہلو ہیں، لاڈو کا اغوا، اس کی بے حرمتی اور پھر قتل۔ اگر تافو نے اپنی دھمکی پر بعین عمل کیا تو پھر اس کی واپسی پر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری تو پوری کوشش یہی ہوگی کہ لاڈو کو زندہ سلامت اور باعفت بازیاب کیا جائے۔ باقر علی، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ میں بالکل یہی چاہتا ہوں کہ لاڈو باخیر و عافیت اپنے بوڑھے اور ناتمام محافظ کے پاس پہنچ جائے اور مجرم بھی ہمارے ہتھے چڑھ جائے تاکہ اس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جناب؟ نواز نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ شاباش بچے، میں نے تعریفی انداز میں کہا، یہ تم نے ایک کام کی بات کی ہے، تم یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہو۔ آپ حکم کریں جناب، وہ بولا۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے تو تم یہ سراغ لگاؤ کہ تافو لاہور میں کہاں گیا ہے، میں نے کہا، باقی کام میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ بولا، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب، وہ اپنے دوست محبوب الہی سے ملنے لاہور گیا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں محبوب الہی لاہور میں کہاں اور کس جگہ رہتا ہے؟ میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہے نا یہی بات؟ بالکل یہی بات ہے جناب، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ سنو نواز، یہ بھی ضروری نہیں کہ تافو لاہور ہی گیا ہو، ممکن ہے اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہو، وہ لاہور کا بتا کر کہیں اور نکل گیا ہو۔ لاڈو کے اغوا کی صورت میں تو دروغ گوئی اس پر لازم ہو جاتی ہے، اور بالفرض وہ لاہور ہی گیا ہے اور اپنے دوست محبوب الہی سے ملنے، تو اس صورت میں تمہیں محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ کھوجنا ہوگا۔ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جناب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا، طریقہ میں بتاؤں گا۔ وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں بتائیں جناب۔ میں نے کہا، تم کسی ایسے آدمی کا نام بتاؤ جو تافو سے بہت قریب ہو، یعنی اس کا بے تکلف دوست ہو اور اسی علاقے کا رہنے والا بھی ہو۔ ممکن ہے اسے تافو کے لاہور کے دوست کے بارے میں کچھ پتا ہو۔ ایسا ایک آدمی ہے تو، نواز نے بتایا۔ کون ہے وہ؟ سبزی منڈی کا ہی ایک آڑتی ہے، وہ بولا، پیاز اور آلو وغیرہ کی آڑت کرتا ہے، اس کا نام جبار حسین ہے۔ میرے خیال میں یہ شخص تافو کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے آڑتی جبار حسین کی دکان کا محلے وقوع وغیرہ اچھی طرح سمجھ لیا اور کچھ مزید پوچھ گچھ کے بعد نواز کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے کہا، نواز، ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے درمیان تافو اور لاڈو کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں انہیں اپنے تک ہی رکھنا۔ فی الحال ان حالات کا عام ہونا مناسب نہیں ہے، اس سے تفتیش میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر اور مطمئن ہو جائیں، نواز کے سینے میں بہت جگہ ہے، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور ایک خاص بات کا خیال رکھنا، میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا، اگر اس دوران میں تافو واپس آ جائے یا وہ تمہیں کہیں دکھائی دے جائے تو تم فوراً مجھے اطلاع دو گے۔
تو تم فوراً مجھے اطلاع دو گے، اس سلسلے میں تم کسی اور سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں اگر تمہیں تھانے میں نہ ملوں تو تم بے دھڑک میرے سرکاری کوارٹر میں آ سکتے ہو۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر پوری طرح عمل کرے گا۔ پھر وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ASI باقر علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقر علی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھورتے ہوئے کہا، کیا ارادہ ہے؟ سبزی منڈی کے آڑتی جبار حسین کے پاس چلا جائے؟ بالکل چلا جائے جناب، وہ میری تائید میں بولا۔ مجھے یقین ہے وہ تافو کے لاہور والے دوست سے ضرور واقف ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں تھانے سے نکل آئے۔ مذکورہ سبزی منڈی تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کم و بیش 3 فرلانگ کا یہ فاصلہ ہم نے پیدل باتیں کرتے ہوئے طے کیا اور سبزی منڈی کے سامنے پہنچ گئے۔ منڈی کے داخلی دروازے پر پہنچ کر ASI باقر علی نے کہا، ملک صاحب، تافو تو ایک سند یافتہ گنڈا ہے، دیکھیں اس کا دوست شیخ جبار کس کی ماش کا آدمی ہے۔ عموماً تو یہی دیکھنے میں آیا کہ اچھے افراد کے دوست اچھے اور برے افراد کے دوست برے ہوتے ہیں، مگر ہم اس کو کوئی حتمی فارمولہ نہیں بنا سکتے۔ انسان خدا کی اتنی پیچیدہ پرکار تحلیق ہے کہ بعض اوقات یہ اپنے بارے میں بنائے گئے تمام فارمولوں اور قاعدے قوانین کی ایسی کم تیسی کر دیتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم شیخ جبار اینڈ سنس پر پہنچ گئے۔ جبار حسین کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس نے سر کے بالوں میں خضاب لگا رکھا تھا۔ مسافے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اگرچہ آج ہماری پہلی ملاقات ہے مگر میں غائبانہ طور پر آپ سے واقف ہوں۔ غائبانہ طور پر کس طرح شیخ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ کو ہمارے علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر اپنی متعدد کارروائیوں کے باعث آپ بہت مشہور اور ہر دل عزیز ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے مہینے آپ نے جن 4 ڈاکوؤں کو ایک زبردست مقابلے کے بعد گرفتار کیا ہے، وہ کارنامہ آپ کا لازوال تعارف ہے۔ اس تعریف پر میں نے اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ رسمی تعارف کے بعد شیخ جبار نے خوش دلی سے کہا، ملک صاحب، آپ اسے اپنی دکان اور مجھے اپنا عزیز دوست سمجھیں اور بلا تکلف بتائیں کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم، یا پھر یکے بعد دیگرے دونوں ہی چلیں گے۔ میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب۔ اس وقت ہم کار سرکار کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم ایک سنگین اور سنجیدہ معاملے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ پہلی مرتبہ میرے پاس آئیں اور بغیر کچھ کھائے پیے چلے جائیں۔ تھوڑی بہت خاطر تواضع کا موقع تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اس کا اصرار جب حد سے بڑھ گیا تو میں نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ کسی کے سچے خلوص کو سنگ دلی سے ٹھکرانا بھی گناہ عظیم ہے۔ آج کل ویسے بھی دنیا میں خلوص و محبت ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ جبار نے ہمارے لیے کچھ تازہ موسمی پھل اور دودھ پتی منگوائی۔ جس دوران میں وہ اپنے ملازم کو یہ لوازمات لانے کے احکامات دے رہا تھا، ASI باقر علی نے مجھ سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، یہ بھی جاوید ہی کی طرح کی کوئی چیز ہے۔ کیا مطلب باقر علی؟ وہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دودھ فروش کے لڑکے جاوید کا قصہ نہیں سنایا تھا؟ باقر علی نے یاد دہانے والے انداز میں کہا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا۔ دراصل میں اس وقت صرف اور صرف لاڈو اور تافو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا، تم اس لڑکے کی بات کرے ہو؟ ہاں بھائی، اپنے شیخ صاحب تو ابھی تک خاصے سیدھے اور مہذب انسان ثابت ہو رہے ہیں۔ نعمت خدا بندی سے دو ہاتھ کرنے کے دوران میں نے شیخ جبار کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا اور محبوب الہی کے ایڈریس کے بارے میں استفسار کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، محبوب الہی کا ایڈریس تو میں آپ کو ابھی لکھوا دیتا ہوں، لیکن کسی عورت کے اغوا والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جو بات آپ کے لیے الجھن کا باعث ہے میں اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا۔ میں نے اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک نکالتے ہوئے کہا، پہلے آپ محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ مجھے نوٹ کروا دیں۔ چند لمحوں کے بعد شیخ جبار حسین نے مجھے تافو کے لاہوری دوست محبوب الہی کے بارے میں مختصر طور پر بتانے کے بعد اس کے گھر اور دکان کا پتہ مع تفصیلات نوٹ کروا دیا۔ محبوب الہی کی بادامی باغ کے علاقے میں بسوں کے اڈے کے نزدیک آٹو اسپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ اس کی رہائش گوال منڈی میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے محبوب الہی کے بارے میں تمام ضروری باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ پھر ڈائری جیب میں رکھتے ہوئے میں شیخ جبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ 1 گھنٹے تک تافو اور لاڈو کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ وہ لاڈو اور جھورا کے بارے میں جانتا تھا، مگر ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاڈو اپنے گھر سے غائب ہو چکی تھی۔ شیخ جبار ایک سنجیدہ اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ گفتگو کے دوران میں نے اندازہ لگایا کہ تافو کے بارے میں اگرچہ اس کی رائے زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم وہ لاڈو کے حوالے سے اسے قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا لاڈو کے اغوا میں تافو کے بجائے کسی اور کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے جبار سے پوچھا، شیخ صاحب، آخری مرتبہ تافو سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ گزشتہ روز دوپہر کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا، شیخ جبار نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا اس نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی کہ وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ نہیں، اس سلسلے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، تافو کے ملازم نواز نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کل شام کو لاہور گیا تھا اور آئندہ روز واپس آ جائے گا۔ پتہ نہیں اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے۔
آپ کس کے بیان کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ جبار نے پوچھا، نواز کے یا تافو کے؟ میرا اشارہ تافو کی طرف ہے۔ میں نے کہا، ممکن ہے اس نے اپنے ملازم کے سامنے جھوٹ بولا ہو۔ شیخ جبار نے کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مزید تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد ہم سبزی منڈی سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ اس وقت عصر کی نماز کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے ASI سے پوچھا، باقر علی کیا خیال ہے ابھی اور اسی وقت لاہور کا رخ کیا جائے؟ آپ کا حکم ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ باقر علی نے کہا، ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ لاہور جانے کا پروگرام ہم کل پر رکھ چھوڑیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں نے ASI کے مشورے کو سراہا اور کہا، مجھے امید تھی کہ تم یہی جواب دو گے۔ میرا خود بھی یہی ارادہ تھا۔ میں نے صرف تمہیں آزمانے کے لیے ایسا سوال کیا تھا۔ تاہم تم نے جن 2 وجوہات کا ذکر کیا وہ بیان کرو۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اگر ابھی لاہور کی جانب چل پڑیں تو کم سے کم 4 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہمیں پہلے قصبے سے شہر کی طرف جانا ہوگا، پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر لاہور جانا ہوگا۔ جب ہم بادامی باغ کے بس اڈے پر پہنچیں گے تو اتنا وقت تو ہو چکا ہوگا کہ محبوب الہی اپنی آٹو اسپیئر پارٹس کی دکان بند کر کے گھر جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ہمیں گوال منڈی میں واقع اس کے گھر کا رخ کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے اس دربدری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، ممکن ہے تھانے میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی اہم اطلاع موصول ہو جائے۔ آپ نے ماسی جیوں اور چند دوسرے افراد کو تھانے میں بلایا، ہو سکتا ہے ان سے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ نواز کے مطابق تافو نے کل واپس آنے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے وہ کل صبح واپس آ جائے۔ ہمارے لاہور چلے جانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر وہاں پہنچے اور تافو ادھر یہاں پہنچ جائے۔ میرا خیال ہے ہمیں کل شام تک اپنے تھانے کی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ باقر علی کی تجویز خاصی معقول تھی، لہٰذا میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم سر دست تھانے جا رہے ہیں۔ جب ہم تھانے پہنچے تو منظور احمد عرف چاچا جھورا وہاں موجود تھا۔ میری آمد پر اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تھاندار صاحب، میری بیوی کا کچھ پتہ چلا؟ تمہاری بیوی کا تو نہیں، مگر تافو کے بارے میں کچھ سن ملی ہے۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ وہ بولا، تافو اس وقت کہاں ہے؟ سنا ہے وہ لاہور گیا ہوا ہے اور کل واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا، ہو، کل تک تو بہت دیر ہو جائے گی تھانے صاحب، جھورا ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ اس وقت تک تو وہ اپنی دھمکی کے مطابق میری لاڈو کی عزت اور جان سے کھیل چکا ہوگا۔ آپ جلد از جلد لاہور پہنچے جناب، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، چاچا جھورا، جذباتی ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تافو کے لاہور جانے کا سراغ ملا ہے۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ لاڈو بھی اس کے ساتھ لاہور گئی ہے یا وہ زبردستی لاڈو کو اپنے ساتھ لاہور لے کے آئے۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی تک ایک بھی شہادت ایسی نہیں ملی جس سے پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ لاڈو کو واقعتاً تافو ہی نے اغوا کیا ہے۔ وہ مایوسی سے گردن چٹکنے لگا، پھر شکستہ لہجے میں بولا، تھانے صاحب، پتہ نہیں آپ کس قسم کی شہادتیں جمع کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کافی پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ تافو نے بڑے واضح الفاظ میں لاڈو کو اغوا اور آبرو ریزی کی دھمکی دی تھی۔ خدا جانے آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا۔ بات یقین آنے یا نہ آنے کی نہیں ہے چاچا، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ ہمارا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم شکایت درج کروانے والوں کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات و واقعات اور مواقع و شہادتوں کی روشنی میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ نا امید نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تشفی میں لہجے میں سے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو چاچا جھورا، ہماری طرف سے تم اپنے دل میں بدگمانی لانے کی کوشش نہ کرو۔ مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑا میں تمہاری بیوی کی بازیابی کے لیے وہ ضرور کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دل شکستہ اور بوجھل قدموں سے واپس چلا گیا۔ شام کے وقت ماسی جیواں تھانے آئی، لیکن اس سے بھی مجھے کوئی مفید معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ میں اس روز رات کو حسب معمول تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا آیا۔ ایک کانسٹیبل کھانا پکانے کا ماہر تھا اور روزانہ میرے لیے کھانا تیار کر دیتا تھا۔ روٹی اکثر میں تندور سے منگوا لیا کرتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ یہ میری برسوں کی عادت ہے۔ اس دوران میں مفید کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہوں اور پیچیدہ اور بظاہر ناقابل حل کیسوں کی اسٹڈی بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں اس روز بھی قانون کی ایک ذہین کتاب کے مطالعے میں غرق تھا کہ میرے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت عموماً صرف اسی صورت میں مجھے بلایا جاتا تھا جب تھانے میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی، ورنہ شبینہ ڈیوٹی والا سب انسپیکٹر خود ہی چھوٹے موٹے معاملات نپٹاتا رہتا تھا۔ میں نے قانون کی کتاب بند کی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جس شخص پر میری نگاہ پڑی اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ کوئی شبینہ ڈیوٹی والا پولیس اہلکار نہیں بلکہ تافو تھا۔ جی ہاں، الطاف عرف تافو، تم یہاں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور غیر ارادی طور پر میری نظر تافو کے عقب میں اٹھ گئی۔ میں بے ساختگی کے عالم میں وہاں لاڈو کو تلاش کر رہا تھا۔ تافو نے دھیمے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں ایک نہایت ہی اہم اطلاع لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے کوارٹر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ میرے کوارٹر میں داخل ہوا تو میں نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھا دی، پھر تافو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاڈو کہاں ہے؟ تافو، وہ لاہور میں ہے جناب، وہ رازداری سے بولا۔ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہو؟
میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، جناب میں اسے کہیں چھوڑ کر نہیں آیا، میں نے تو اس کا سراغ لگایا ہے، میں کل رات سے مسلسل حرکت میں ہوں۔ آپ پوری بات سنیں گے تو خوش ہو کر مجھے انعام سے بھی نوازیں گے۔ مجھے طافو کے رویے اور باتوں سے سخت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، طافو یہاں تو یہ کہانی چل رہی ہے کہ تم نے لاڈو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں نے لاہور میں تمہارے دوست محبوب الہی کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھا کر لی ہیں۔ کل صبح میں لاہور جانے والا تھا تمہاری اور لاڈو کی تلاش میں، مگر تم تو کچھ اور ہی خبریں سنانے کے موڈ میں ہو۔ وہ قدرے شوخ لہجے میں بولا، پہلے آرام سے کہیں بیٹھ تو جائیں جناب، پھر میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں اسے سرکاری کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں لے آیا، پھر ایک کہانی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خود اپنے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ میری سوالی نظر مسلسل طافو پر ٹکی ہوئی تھی، میرے گھورنے کا مفہوم جانتے ہوئے نہایت ہی مضبوط لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب لاڈو کو اغوا میں نے نہیں بلکہ زلفی نے کیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاڈو اپنی مرضی سے زلفی کے ساتھ یہاں سے گئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ زلفی کہاں سے آن ٹپکا ہے؟ ذوالفقار عرف زلفی ہمارے پڑوسی محلے کا رہنے والا ہے، طافو نے بتایا۔ وہ اپنے محلے میں جوتوں کی دکان پر بیٹھتا تھا، دکان اس کے ابا کی ہے، وہ باپ کی مدد کی خاطر دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میری طرح جو افراد لاڈو کے دروازے کے چکر کاٹتے تھے ان میں زلفی بھی شامل تھا۔ میں تو آپ کی ہدایت پر اس شیطانی مصروفیت سے باز آ گیا، مگر زلفی مسلسل اپنے مقصد سے چپکا رہا۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ لاڈو واقعتاً اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ ملک صاحب، عورت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کب اور کس وقت کس پر فریفتہ ہو جائے۔ لاڈو جہاں بہت سے افراد سے مذاقیہ عشق فرما رہی تھی، وہیں وہ زلفی کو واقعی دل دے بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے طافو کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی بپتا کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب آپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں ان تمام لوگوں کے بارے میں معلومات جمع کروں جو لاڈو کے چکر میں ہیں، تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ لاڈو کے چکر میں تو بہت سارے ہیں، لیکن لاڈو صرف ایک شخص کے چکر میں ہے، اور وہ شخص تھا زلفی۔ میں نے در پردہ زلفی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ بالآخر ایک مرحلے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ زلفی اور لاڈو فرار ہو کر لاہور جانے والے ہیں۔ لاڈو اپنے بوڑھے شوہر کے بڑھاپے پر لات مار کر اپنی جوانی کو سدا بہار بنانے جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو طافو رکا تو میں نے کہا، اور تم ان دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے، جبکہ یہاں حالات کو اس رخ پر ڈال دیا گیا تھا کہ اغوا کا بھرپور شک تمہاری طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور یہ تم نے کیا حماقت کی؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جناب؟ تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے ہی تمہیں معلوم ہوا تھا لاڈو اور زلفی فرار ہونے والے ہیں تم میرے پاس آتے۔ میں نے کہا، اس کی بجائے تم خود مہم جوئی پر نکل کھڑے ہوئے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ملک صاحب میرا ارادہ تو یہی تھا کہ فوراً آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں، مگر پھر میرے ذہن میں کچھ چھوٹا خیال ابھرا۔ میں نے سوچا لاڈو کے حوالے سے میں آپ کی نظر میں کافی ذلیل ہو چکا ہوں، آپ تنہا تنہا کوئی کارنامہ انجام دے کر میں آپ کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ ملک صاحب میں بدمعاش ضرور ہوں، مگر عزت نفس میرا نہایت ہی نازک مسئلہ ہے۔ میں اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو پہلی فرصت میں مٹا دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو مطلع کرنے کی بجائے میں خود ہی میدان عمل میں کود پڑا، اور خدا کا شکر ہے میں کامیاب رہا ہوں ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، اس وقت لاڈو اور زلفی کہاں ہیں؟ پھر میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی، یہ تو تم ہی بتا چکے ہو کہ لاڈو لاہور میں ہے، میں دراصل اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے بازیاب کیا جا سکے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ پرجوش لہجے میں بولا، میں آپ کو ان دونوں کا مکمل ایڈریس ابھی بتاتا ہوں۔ پھر وہ جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالتے ہوئے بولا، یہ اس مکان کا نمبر ہے۔ اس نے ایک نمبر دہرایا، پھر بولا، جہاں وہ دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مذکورہ مکان لاہور کے محلے کرشن نگر میں واقع ہے، آپ صبح وہاں چھاپہ مار کر لاڈو زلفی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں نے وہ پتہ اور مکان کا نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیا اور سخت لہجے میں کہا، طافو اگر تمہاری اطلاعات غلط ثابت ہوئیں تو سمجھ لینا تم سیدھے جیل جاؤ گے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا جناب۔ وہ جذباتی ہو گیا، یہ ایک شریف بدماش کا وعدہ ہے جو ہزاروں لاکھوں بدماشوں شریفوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں نے طافو کو رخصت کر دیا۔ میرے کوارٹر سے جانے سے پہلے اس نے ایک فرمائش کی تھی اور میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ آئندہ روز میرے ساتھ لاہور جانا چاہتا تھا۔ مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی تھی۔ آئندہ صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں ASI باقر علی، 2 کانسٹیبل اور طافو لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ سرکاری یونیفارم کی بجائے ہم سادہ لباس میں تھے۔ قصہ مختصر، طافو کی اطلاعات 100% درست ثابت ہوئی تھیں۔ میں نے لاڈو کو زلفی کے پاس سے برآمد کر لیا۔ اس سلسلے میں ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ زلفی اور لاڈو کو اپنی تحویل میں لے کر ہم دوپہر تک واپس تھانے پہنچ چکے تھے۔ چاچا جھورا اپنی بیوی کی واپسی پر بہت خوش تھا، تاہم لاڈو نے یہ اعلان کر کے اس کی خوشیوں کا جنازہ نکال دیا، میں جھورا کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔
بیوی اگر شوہر کے ساتھ نہ رہنے کا اٹل فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے فیصلے کے خلاف مجبور نہیں کر سکتی۔ لاڈو کے الفاظ نے اس بری طرح جھورا کو ذلیل و خوار کیا تھا کہ طیش میں آ کر اس نے اسی وقت لاڈو کو طلاق دے دی۔ زلفی اور لاڈو نے گھر سے فرار ہو کر اگرچہ جرم کا اقدام کیا تھا مگر لاڈو کی بازیابی کے بعد صورتحال اچانک جس طرح بدل گئی تھی اس کے پیش نظر میں نے بھی اس معاملے کو زیادہ اچھالنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اگر چاچا جھورا طلاق دینے سے پہلے ثابت قدمی سے کچھ کرنا چاہتا ہو تو اسے اچھی خاصی قانونی مدد مل سکتی تھی۔ اگر کچھ نہ بھی ہو سکتا تو کم سے کم زلفی کو تو اس کی حرکت پر سزا ضرور ہو جاتی، لیکن انسان یہی سوچتا رہتا ہے اگر یوں ہو جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو ویسا ہو سکتا تھا۔ لاڈو نے جتنے کھلے الفاظ میں علم بغاوت بلند کیا تھا اسے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ چاچا جھورا کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی کا 1.5 سال کس طرح گزرا ہوگا۔ اگر چاچا جھورا نے عمر کے اس حصے اور صحت کے اس معیار پر ایک نوجوان اور ولولہ انگیز لڑکی سے شادی نہ کی ہوتی تو اسے اس بری طرح بے عزت نہ ہونا پڑتا۔ خدا ہم سب کو ٹھیک وقت پر صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی پچھلی کہانیوں کی طرح کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا پلیز ہر کس مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس قسم کی کہانی آپ کو میرے چینل پر ہی ملیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے، اللہ حافظ۔